علیکم جی، میں ہوں شفا یوسف زئی اور آج کے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی عید جو ہے وہ اچھی گزری ہوگی اور دبنگ سٹائل میں گزری ہوگی. اور اس پروگرام کا نام ہے پاکستان مارننگز اور میرا نام ہے اویس منگل. یہ تو اویس آپ بتائیں گے نا آپ کا نام؟ میں تھوڑی بتا سکتی ہوں. اچھا نہیں لگتا اپنی تعریف کرتا ہوا بندہ خود. نام بتانے میں تعریف نہیں ہوتی ہے. ہمارا تو نام ہی ہماری تعریف ہے، تعارف نہیں ہے. کچھ لوگوں کا نام ان کا تعارف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا نام ان کی تعریف ہوتا ہے. اچھا اچھا. تو اسی لیے اپنے نام کو اپنی تعریف سمجھ کر زندگی میں آگے آپ بڑھیں، خوش رہیں گے. آپ دیکھیں جو چہرے پہ مسکراہٹ ہے وہ ایسے ہی رہے گی. بالکل ہونی چاہیے، بالکل بالکل ہونی چاہیے. کیونکہ ویسے بھی زندگی میں غم تو آنے ہیں، زندگی میں مشکلات تو آنی ہیں، لیکن آپ کیا چاہتی ہیں آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن ہوں گی، یہ تو طے ہے. دو طرح کی مشکلات ہوتی ہے، میں پڑھ رہا تھا دو طرح کی مشکلات ہوتی ہے زندگی. ایک آپ کو اپنے ارد گرد نظر آئیں. ہاں ایک اور دو سمپل، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہی نہیں. اب آپ صرف اسکرین کے سامنے بیٹھ کے دو الگ الگ جو مشکلات ہیں نا ان کو دیکھیں تو آپ کے پیمانے والی مشکلات جی ان کو آپ دیکھیں اور خوش رہیں. اچھا تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ دو طرح کی مشکلات ہوتی ہیں زندگی میں. آپ کی زندگی میں مشکل تو آنی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بھائی مشکل نہ آئے میری زندگی میں، لیکن مشکل تو آنی ہے. جو کہتے ہیں نا یہ تو ہوگا، تو یہ تو ہوگا، لیکن اب آپ پر ہے کہ آپ کون سی مشکل چنتے ہیں. کچھ نہیں، سوری، ناشتے کا اب تو سوچ سکتے ہیں نا ناشتے کے بارے میں. لاہور اس قدر زندگی کے فلسفے بیان کرنا ہو ناظرین، یہ ایک ان کی اپنی مشکل ہے کہ ناشتہ کیا ہوگا. ناشتہ لاؤ بھائی، ان کے لیے ناشتہ لاؤ پلیز یار خدا. چلو اچھا چلو، سوری، نو مور ڈسٹریکشنز، نو مور ڈائگریشنز. پلیز کنٹینیو، پلیز لیٹ می جسٹیفائی مائی سیلری. ٹھیک ہے. تو دو طرح کی مشکلات ہوتی ہیں. ایک تو زندگی میں یہ مشکل ہوگی کہ آپ کوئی کام اچھے طریقے سے نہ کریں، گزارے لائق زندگی گزاریں، ایوریج زندگی گزاریں، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایوریج رہیں. آپ کسی کام میں محنت نہ کریں، پرپز لیس آپ کی ایک زندگی ہو. تو بس آپ کی جب محنت نہیں ہوگی زندگی میں، شروع میں محنت اگر آپ نہیں کریں گے تو بعد میں آپ کے ساتھ مسائل ہی ہوں گے. آپ کو جاب اچھی نہیں ملے گی، پیسہ نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں. ظاہر ہے پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کے گھر والے خوش نہیں ہوں گے، گھر والوں کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہوگی، پوری زندگی آپ کی کٹھن گزرے گی. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے شروع میں محنت نہ کی اور اس کو اگر آپ نے زندگی کو ویسے ہی پرپز لیس گزار دیا تو بعد میں ہے مشکلات ہی مشکلات. صحیح ہے. اور ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے شروع میں مشکل جھیل لی، اگر آپ نے محنت کر لی، کیونکہ ظاہر ہے محنت کرنا بھی مشکل کام ہے. آپ کو صبح اٹھنا پڑتا ہے، جلدی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. کسی کام کو سیکھنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، ساری ایکٹیویٹیز سے الگ کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کسی کام میں اتنا جت جاتے ہیں کہ آپ اس کام کے ماسٹر بن جاتے ہیں. تو یا تو آپ یہ دوسری والی مشکل چن لیں جس کے بعد آسانی ہوگی کیونکہ آپ ماسٹر ہوں گے اس کام کے، آپ کی طرف لوگ آ رہے ہوں گے، آپ کے پاس اپرچونیٹیز بھی ہوں گی، آپ کے پاس پیسہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، بہترین زندگی ہوگی. تو یا تو شروع میں مشکل چن لیں یا پھر شروع میں آسانی، بالکل، بعد میں پھر خواریاں، زندگی بعد میں پھر اور قسم کی مشکلیں خواریاں. بالکل بالکل. یہ ہے دو طرح کی مشکلات کا ایک سمری سینٹرل آئیڈیا. ہاں، اور ایک مجموعہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں. ایک میری سہیلی، اور وہ شادیوں میں بھی جب جاتی تھی تو اس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی، اور وہ کونے میں جب سارے انجوائے کر رہے ہیں، کھانے پہ ٹوٹ پڑے ہیں، ڈانسز ہو رہے ہیں، انجوائمنٹ چل رہی ہے، وہ اس شادی ہال میں بھی بیٹھ کے وہ کتابوں کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور آج وہ میرا خیال ہے اسسٹنٹ کمشنر ہے، اور اس نے ایک دفعہ سی ایس ایس اس نے کیا، پاس تو کر لیا تھا، لائق ہے وہ، پاس اس نے کر لیا، لیکن اس کو اپنی من پسند قسم کا جو ڈپارٹمنٹ تھا یا پوسٹنگ تھی وہ نہیں ملی. وہ ظاہر ہائر جو مارکس والے لوگ ہوتے تھے ان کو ملی. اس نے دوبارہ سی ایس ایس اٹیمپٹ کیا، دوسری دفعہ اس نے ٹاپ کیا سی ایس ایس کا ایگزام، اور اب وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے راولپنڈی. واہ 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 واہ، یہ بات ہوئی نا. ہمیں آپ نے ملوایا کیوں نہیں؟ یہ ہمارے شو پہ آ چکی ہیں. ہاں، اسی سٹوری کے لیے ہم نے ان کو کور کیا تھا کہ دوسری دفعہ انہوں نے سی ایس ایس. اچھا، دوستوں کو بلا رہی ہیں اپنے شو پہ. She happens to be my friend. مطلب اویس بڑے بڑے قابل لوگوں سے میری دوستی ہے. یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے دوست بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ مان نہیں رہی ہیں. تو یہ خیر اویس کی جو بات تھی اس کی پرائم ایگزامپل میرے سامنے مائنڈ میں آئی تو میں نے سوچا. لیکن اب مشکلات حل ہو گئی ہیں عوام کی. عوام کے لیے خوشی کی خبر آ گئی ہے. ڈچک 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 کرو، ناچو میرے دوستوں، میرے بھائیوں. میں تو ناچوں. رمضان ختم ہوا ہے، کوئی بات نہیں. یہ جو خوشی کی خبر ہے یہ خبر ہی ایسی ہے کہ اس پر میرا دل جھوم اٹھا ہے. اچھا میں تو جھومے نا، جھومے گھومے آپ ایسے ایسے. یہ جھومنا ہے. ہوتا ہے نا بچہ جب ہو رہا، جھوم جا گھوم جا، جو پوچھوں گا بتلائے گا.
اچھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ روٹی ہو گئی ہے بھائی 16 روپے کی پنجاب والوں کے لیے. پنجاب والوں خوش ہو جاؤ, 16 روپے کی روٹی ہو گئی ہے, خوب کھاؤ, مزے اڑاؤ زبردست طریقے سے. روٹی اب ملے گی 16 روپے کی, یہ کہہ دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے. مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب جو بنی تو انہوں نے یہ آتے ہی یہ ایک زبردست اقدام کیا کہ آؤ نوجوانوں, بس اب تمہیں روٹی 16 روپے کی, کھاؤ بھائی کھاؤ. بالکل یہ اب 16 روپے کی روٹی. 16 کیوں 15 انہوں نے کاسٹنگ نکالی ہوگی نا اس کی کوئی کہ بھائی اتنی کاسٹ ہے, اتنی گرامج ہوگی, اتنی ویٹیج ہوگی, اتنا آٹا ہے, اتنے کی محنت لگا لیں آپ, اتنی پروفیٹیبلٹی لگا لیں, تو 16 روپے کے حساب سے انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن دی ہوگی. میں نان بھائیوں کی جسٹیفیکیشن سوچ رہی ہوں, وہ کدھر سوچ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں وہ. انہوں نے تو منع کر دیا کہ ہم نہیں کر رہے بھائی 16 روپے کی روٹی. نہیں تو ان کو کیا کر لیتے, مان بھی جاتے اور ہلکا سا چھلکا پکا کے دے دیتے عوام کو. اتنی کیا بڑی بات ہے, پیڑا چھوٹا کر لیں, چھوٹا چیک ہوتی ہے. آپ فراڈ کے نسخے نہ دیں, نہیں وہ پکڑ لیں گی مریم صاحبہ. ہاں یہ ہے بالکل, پتہ چل جائے گا یہاں سے آ رہا ہے یہ نسخہ. یہ ہے وہ خاتون جو کہ ملک میں سستی روٹی کے نام پر صرف اور صرف کاغذ پکڑا رہی ہے. لیکن پہلے بھی ایک منصوبہ ہوا کرتا تھا جتنا if I can remember, سستی روٹی والا. وہ ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ اس کا کیا بنا, کیا ہوا, چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. ابھی فی الحال 16 روپے کی آ گئی ہے خبر, تو یہ خوشی کی خبر ہے عوام کے لیے. عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان کہا تھا نا, تو کپڑا مکان وہ دیں گے 2 کپڑا مکان. پہلے روٹی کا مسئلہ حل ہوگا, صحیح ہے, پھر جب روٹی کھا لیں گے سب لوگ, پھر ان کو خیال آئے گا میسلوز ہائرارکی آف نیڈس کے تحت کہ روٹی کھا لی اب ہمیں کپڑا بھی پہننا ہے, تو وہ پھر کپڑا دیں گے ان کو. نہیں کپڑا پہن کے روٹی کھائیں گے نا ویس بھائی, پہلے روٹی چاہیے مجھے, پہلے روٹی چاہیے. 16 روپے کی روٹی, بس ڈن ہو گیا. ویری گڈ, بہت بہترین کام ہو گیا, یہ پسند آیا. ویسے اسلام آباد میں کتنے کی ہے؟ 25 روپے کی مل رہی ہے. یہ کون سا تندور ہے ویس 25 روپے کی روٹی والا؟ کی طرف ہے. اللہ اللہ, ہمارے یہاں تو اللہ, ہمارے یہاں تو کوئی 40-45 روپے کا نان ہے. وہ بڑی روٹی آپ اتنی بڑی نہیں ہوتی نا, آپ لوگ اتنی بڑی نہیں ہوتی, اس کا سائز بالکل ہی اتنا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے اس کا ویٹ زیادہ ہو. پوش ایریا میں انہوں نے آپ کو روٹی ذرا امپورٹڈ آٹا ہوگا اس کے اندر. 25 روپے کی کیسے؟ ویسے میں اس پہ نا ذرا مزید ریسرچ کر کے روٹی پہ وہ موازنہ کر کے نا پھر میں آپ کے لیے ذرا کل بتاؤں گی کہ کتنے روپے کی ہماری طرف ہے, کتنے روپے کی ان کی طرف ہے. بیکاری کم ہوں گے, لوگوں کی جو ہے نا وہ قوت خرید بڑھ جائے گی, تو پازیٹیو کام ہوگا یہ. بہترین, بالکل. بس اس کو اب امپلیمنٹ کیسے کرانا ہے یہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا. اور آٹے والے کیا کریں گے؟ نان بھائی الگ ہیں, آٹے والے الگ ہیں, یہ 2 پارٹیز ہیں. 16 روپے کی روٹی چاہیے. اچھا چھوڑے, یہ تو آپ نے مریم نواز صاحبہ کا بتایا, اچھی خبر سے آپ نے آغاز کیا. اللہ کرے کہ عوام کو مزید اچھی خبریں ملیں. بشرا انصاری صاحبہ, انہوں نے کیا کیا؟ بشرا انصاری صاحبہ نے ان کی ایک بڑی مزیدار ویڈیو ہے جو چل رہی ہے, اور انہوں نے بھکاری مافیا جو ہے نا, بھکاری مافیا ظاہر شہر میں پھیلتے ہیں, پھر مختلف کچرا کنڈیوں میں ظاہر ہے وہ کچرا چن رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے. لوگ ان سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپس میں اکثر جھگڑے لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو بشرا صاحبہ نے اس حوالے سے ان کے کہ مزید لوگوں کو بھیک نہ مانگنی پڑے یا یہ والا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو, اس کے حوالے سے انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے. اور انسٹاگرام پوسٹ پر جو اداکارہ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میونسپل کمیٹی کو اختیار دیا جائے کہ وہ بھکاریوں کو شہر کی صفائی پر لگا کر انہیں استعمال کریں, اسے معاشرے کا کارآمد شخص بنائیں, اور اس کے مطابق نظر آئے بندہ اس کو میونسپل کمیٹی اس کو کام پہ لگائے. جب وہ صفائی وغیرہ کریں گے تو ان کو اس کا معاوضہ ملے گا, لیکن بشرط یہ کہ وہ کام کرنا چاہیں, کیونکہ اس قسم کی چیزیں لگاؤ بھائی. بھیک مانگنے پر پابندی ہو, جو بھیک مانگتا ہوا پایا جائے اسے آپ لے کے جائیں, قیدی نمبر اس کو بنائیں 805 اور اسے کہیں چل بھائی اب تو پابندیاں تو ہیں, لیکن بس وہی ہے کہ پابندیاں ہیں ایک طرف, دوسری طرف ہمارے قوانین بھی موجود ہیں, اور تیسری طرف بیکاری اور اس قسم کی جتنی چیزیں جو پابندی ہوں. مافیا ہے بھائی, بہت مافیا ہے, بس صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, مافیا ہے بالکل. اب یہ جو مافیا ہے نا, اس مافیا سے ہمیں بچنا ہے. کس طریقے سے بچنا ہے کہ ان کو مختلف کاموں پہ لگانا ہے. اگر وہ کام نہ کرنا چاہیں تو ان کی جو بھیک مانگنے کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کرب کرنے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا, تاکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہ رہے. یہ چیز ہے. گڈ آئیڈیا بشراپا, ویری گڈ آئیڈیا. مزہ آیا بشراپا. آگے کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ سگریٹیں بھائی, سگریٹیں جو ہیں مت پیا کرو بھائی, میں تو دنیا کو بتا کے تھک گئے, نہ پیا کرو. اب سگریٹوں کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ سگریٹوں میں پاکستان میں سگریٹ نوشی کرنے والوں کی جو تعداد ہے اس کا تعین ہوا, اور 31 ملین تک جا پہنچی ہے یہ تعداد. 31 ملین لوگ. کتنا سگریٹ پیتے ہو تم لوگ؟ اور ہر سال اویس تقریباً 1,70,000 تمباکو سے پیدا ہونے والی بیماریاں جو ہیں وہ ان کی وجہ سے
ان لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ہر سال ہم وہ کہتے ہیں نا دہشت گردی کی جنگ میں کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے یا جاں بحق ہوئے, ایک 10 سال کے عرصے میں کتنے 80,000 کا نمبر آتا ہے, 60 سے 80,000 کا نمبر آتا ہے. تو یہ 10 سال میں 60 سے 80,000 لوگ جا رہے ہیں, اور یہاں پر ہر سال 1,70,000 لوگ جو ہیں وہ سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کرتے ہوئے اپنی جان کچھ مختلف بیماریوں کو خود یہ تو گنواتے ہیں نا, خود قیمت دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں مارو, اے سگریٹ تو آ ہمیں مار, یہ کرتے ہیں یہ لوگ. اچھا, سماجی کارکنان ہیں, ان کے مطابق تمباکو کی جو صنعت ہے وہ صنعت کی گمراہ کن جو مہمیں ہیں ان کا مقصد عوام, خاص طور پر جو نوجوان ہیں, پالیسی ساز, میڈیا اور حکومت پاکستان جو ہے اس کی وجہ, اس کی جو توجہ ہے اس کی اولین مقصد سے یعنی صحت عامہ کی جو قیمت ہے اس پر منافع خوری سے ہٹانا ہے. اور بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ٹیکسیشن کا جو مسئلہ ہے نا وہ بڑا چل رہا ہے یہاں پر, اور مختلف لوگ مختلف ادوار میں یہ جو جس کو ہم کہیں گے کہ یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ بھائی ٹیکسز بڑھاؤ سگریٹ پر, ٹیکسز کم نہ کرو اور کھلی سگریٹیں نہ بیچو, پیکس بیچو. اور مطلب میں تو کہتا ہوں بیچو ہی مت, نمبر 1 تو ہونے ہی نہیں چاہیے نا, ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو اس چیز میں کیوں ڈال رہے ہیں کہ ہمیں یہ بیچنی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ چلو اگر کسی بھی معاملے کے تحت آپ کو بیچنی ہی ہے تو پھر اس کے ایسے میکینزمز بنائے کہ لوگ اس کو آسانی سے نہ خرید سکیں. یہاں تو یہی ہوتا ہے 5 روپے دیے چلو بھائی سگریٹ آ گئی, 10 روپے دیے سگریٹ آ گئی, کھلی سگریٹ, بالکل یہی. اچھا, پھر ایج کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے, 15 سال کا بچہ پینا چاہے تو 15 سال کے بچے کو بیچ دیتے ہیں, 10 سال کا پینا چاہے گا تو آئی ایم شیور 10 سال والے کو بھی دے دیں گے. پوچھنے کا مقصد یا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایسے لاز یا ایسے قوانین کو امپلیمنٹ کرانا ہے, قوانین موجود ہیں, امپلیمنٹ کرانا ہے کہ جس سے سگریٹ کی سیلز یا سگریٹ کی پرچیز عام آدمی جو کرتا ہے وہ ڈسکریج ہو. اتنے ٹیکسز اس پہ لگائیں, صرف ڈبے پہ تصویریں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. بالکل جی ایسا ہی ہے. یہ بات ہو گئی, ٹھیک ہے جی. اور آگے ایک اور اہم ترین معاملہ, ہاں بالکل ویری اہم, جو کہ جس کے بغیر دنیا مکمل نہیں ہے, وہ ہے مونچھ نہیں تے کچھ نہیں. اچھا, ٹھیک ہے, مونچھوں کا مقابلہ ہوا ہے, مونچھوں کی قومی چیمپئن شپ ہوئی اور اس میں 3 گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم ہوئے ہیں. بھائی مونچھوں داڑھی کا یہ مقابلہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا. فلوریڈا میں, امریکی ریاست جو ہے امریکہ میں ہوتا ہے فلوریڈا, اور فلوریڈا میں ہوتا ہے یہ مقابلہ, اور سالانہ مقابلہ ہوتا ہے یہ. اور یہ دیکھیں انہوں نے ایک طویل کڑی بنائی ہے لوگوں کی, یہ دیکھیں یہ سب کی اپنی کچھ انہوں نے مونچھی جو ہے وہ جوائن کر لی کچھ. ان افراد نے سب سے پہلے داڑھی کی طویل چین کے ریکارڈ کی کوشش کی. 86 افراد تھے, ایک دوسرے کے برابر میں کھڑے ہو کر داڑھیوں کو ایک ساتھ انہوں نے جوڑا یوں کر کے. بالکل 195 فیٹ اینڈ 3 انچز لمبی یہ انہوں نے چین بنائی ہے انہوں نے مونچھوں کی یوں کر کے, ٹھیک ہے. اور یوں کر کے جب چین بنائی تو اس کا ریکارڈ بن گیا. اور پھر طویل چین کا ریکارڈ جو ہے وہ 27 شرکاء نے مل کر 20 فٹ اور 4 انچ لمبی ایک بنائی, اس کا بھی ریکارڈ. اور جزوی داڑھی جو ہوتی ہے نا, چھوٹی ذرا جس کو آپ کہتے ہیں کم جو داڑھی ہوتی ہے, ایک تو بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں زبردست, چھوٹی والی, ایک ذرا چھوٹی داڑھی ہوتی ہے, اس کی بھی چین کا ریکارڈ ہوا جس میں 24 شرکاء نے 42 فٹ اور 8 انچ لمبی یہ چین بنائی. دیکھو کتنے کریٹو کام کر رہے ہیں لوگ, دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہم مجھے لوگ دکھا رہے ہیں اپنی. بالکل ایسے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں ہم. اچھا, ویسے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہر چیز بھی نہیں ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ اوور دا ویکینڈ ایک تو ایران کے حملے کے حوالے سے بڑی بات ہوئی, ہفتے کی رات کو جو ہے وہ ایران کا حملہ ہوا. پھر اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہفتے کو ہی آسٹریلیا میں ایک اٹیک ہوا, اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہاں پر کچھ لوگ, اچھا کچھ نیوز رپورٹس کے مطابق 7 لوگ اور کچھ نیوز رپورٹس کے مطابق 6 لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے. اور ایک پاکستانی ایسا ہے کہ جس نے وہاں پر لوگوں کی جان بچانے کی کوششیں کی, اور کچھ رپورٹس کے مطابق وہ جو ہے ہاسپٹل میں اس وقت ایک پاکستانی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جہاں بھاگ ہو چکا ہے, دوسرے پاکستانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی ہاسپٹل میں ہے. ہمارے ساتھ زاہد حفیظ صاحب موجود ہیں, پاکستانی ہائی کمشنر ٹو آسٹریلیا, ان سے ہم بات کرتے ہیں اور اس معاملے کے بارے میں مزید معلومات لیتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم زاہد حفیظ صاحب. زاہد حفیظ صاحب ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن زاہد صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. زاہد صاحب اگر آپ دوبارہ ایک مرتبہ کچھ کہہ کر بتائیں گے. جی السلام علیکم. جی بالکل we can hear you now. سر اگر آپ ہمیں تھوڑی سی اس واقعے کی, اس ناخوشگوار واقعے کی ذرا تفصیل سے آگاہ کریں کہ بنیادی طور پر پاکستانی اس معاملے میں کتنے انوالو تھے, کیونکہ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ اس حوالے سے جاں بحق ہوا اس حملے میں, اور ایک پاکستانی گارڈ جو ہے وہ زخمی ہے. جی یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سڈنی میں پیش آیا. اس واقعے میں ایک چاقو بردار جو شخص تھا جس کا نام
जोएल आइडेंटिफाई हुआ, उसने मुख्तलिफ जो है वो अटैक्स में 6 लोगों की डेथ हुई है और 12 लोग उसमें ज़ख्मी हुए। जिन लोगों की डेथ हुई उसमें एक पाकिस्तानी फराज अहमद ताहिर भी हैं और जो ज़ख्मी हुए मोहम्मद ताहा, लेकिन मोहम्मद ताहा की अब हालत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे से बाहर है। वो सिडनी के एक मकामी हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट हैं। सही है। और ये जो फराज हैं वो लोगों को बचा रहे थे, वो चाकू से हमला करने वाले को रोक रहे थे? जी, फराज यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, वो जॉब कर रहे थे वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ उसे जो है वो कन्फ्रंट किया और बहुत सारे और लोगों की जानें बचाने का सबब बने। वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम जी। बिल्कुल। अच्छा, अब उनकी जो फैमिली है उनसे आप राब्ते में हैं? जी बिल्कुल, हम उनसे राब्ते में हैं। उनके एक भाई इंग्लैंड में होते हैं, मेरी उनसे फ़ोन पे मुतअद्दिद बार बात हुई। एक भाई उनके पाकिस्तान में है, उनसे बात हुई। तो इनिशियली उन्होंने हमें कन्वे की थी अपनी डिज़ायर कि उसके मॉर्टल रिमेन्स को वो पाकिस्तान लेके जाना चाहेंगे बरेल के लिए। तो उसमें हमने उन्हें अपनी ताउन की यकीन दहानी करवाई। हमने कहा जी हाई कमीशन फॉर पाकिस्तान जो है उसके तमाम इंतजामात करेगा और उस पे ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा वो भी हम बेयर करेंगे जी। चलें, ये तो बड़ी खुशाइन बात अच्छा, है। जो दूसरे साहब हैं जो जख्मी थे उनके बारे में बताइए, क्या वो भी गार्ड ही थे वहीं पर? और जी वो भी वहाँ पर वो भी वहाँ पर गार्ड थे, बल्कि ये जो सिक्योरिटी कंपनी है दैट इज आल्सो ओन्ड बाय अ पाकिस्तानी। अच्छा। मेरी उनसे भी बात हुई और बल्कि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन हमें मिली वो उन्हीं से मिली। तो उसमें वो भी हॉस्पिटल भी गए और बाकी कुलीग भी। मैं खुद ज़ाती तौर पर भी उनके पास जा रहा हूँ जी हॉस्पिटल, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। तो हमारी बेस्ट विशेज उनके साथ हैं, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स के साथ भी हमारी बात हुई है जो उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि जी उन्हें जो है वो ज़ख्म आए, लेकिन उनकी हालत जो है वो अब खतरे से बाहर है। ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल नाउ। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छा जाहिद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। कल मैं एक खबर पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान को यूके ने डेंजरस कंट्रीज की लिस्ट में डाला है। दूसरी तरफ मैं पढ़ रही थी नॉर्वे ने पाकिस्तान को डेंजरस कंट्रीज की लिस्ट से निकाला है। और साथ ही साथ मैंने जब ये ऑस्ट्रेलिया वाले वाक़े की तफसीलात पढ़ी तो सारी दुनिया में मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद यूके में भी इस किस्म के हेट क्राइम्स बड़े होते हैं। मैं पढ़ी हुई हूँ वहाँ पे, मुझे पता है। अमेरिका में तो हम वैसे सुनते रहते हैं कि फ़लस्तीन और गज़ा के मामले के बाद वो वहाँ पर हेट क्राइम या मुस्लिम्स के खिलाफ इस किस्म की वारदातें जो है वो ज़्यादा हो गई। पूरी दुनिया में ही एक क्राइम्स का सिलसिला जो है, पहले वक्तों में जब हम कहते थे कि फ़लाँ मुल्क सेफ़ है या फ़लाँ मुल्क सेफ़ है, तो अब कोई भी मुल्क इस तरह का सेफ़ नहीं लगता। तो जब आप पाकिस्तान से मुताल्लिक इस किस्म की खबरें पढ़ते हैं एज एन एम्बेसडर या एज अ हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान टू दैट स्पेसिफिक कंट्री, तो आपको कैसा लगता है कि हर जगह वही क्राइम हो रहा है जो शायद पाकिस्तान में होता है? यहाँ पर हो सकता है फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी ममालिक भी बड़े सेफ हैं लोगों के लिए। तो फिर हमें लिस्टों में डाल देते हैं और बाकी ममालिक के खिलाफ जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस पे वैसे आपका क्या टेक है? नहीं, सबसे पहले तो ये कि जी हर कंट्री जाहिर है कि उसका अपना एक ये प्रीरोगेटिव होता है कि वो थ्रेट असेसमेंट अपनी किस तरह करते हैं, अपने शहरियों के लिए जो एडवाइजरी इशू करते हैं वो अकॉर्डिंगली करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उस लिहाज से बहुत एक महफूज मुल्क है, बहुत ही मोहब्बत करने वाले हमारे लोग हैं। इट्स अ लैंड, ब्यूटीफुल लैंड एंड अ कंट्री ऑफ ब्यूटीफुल पीपल। पाकिस्तान में कुछ जो है वो दहशत गर्दी के वाक़यात जो है वो हमने देखा हुए बिल्कुल, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने एक भरपूर हमारी जो दहशत गर्दी के खिलाफ एक मुहिम है और बहुत कामयाब हमने, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने, पाकिस्तान के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमने इन आर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। उसमें ना सिर्फ हमने अपने लोगों को महफूज किया बल्कि बाकी दुनिया को भी हमने एक महफूज मुकाम बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने जो हमारी कुर्बानियाँ हैं दहशत गर्दी के खिलाफ वो पूरी दुनिया में जानी भी जाती हैं और एक्नॉलेज भी की जाती हैं। लेकिन जहाँ तक क्राइम की बात है, पाकिस्तान, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से ममालिक जो है वो उनके डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो मौजूद हैं। वो सफारतकार अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे गैर मुल्की सयाह जो है वो आते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन पाकिस्तान में इस वक्त आ रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होगा कि पाकिस्तान को किसी एक ख़ास नज़रिए से देखा जाए सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा कि इस क्राइम करने वाले शख्स के हवाले से अभी तक क्या मालूमात सामने आई है?
کیونکہ ظاہر ہے اس کو مار تو دیا پولیس نے, لیکن اس کے بارے میں کیا پتا چلا کہ وہ کیوں موٹیویٹ ہوا اس کرائم کی وجہ سے, کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا؟ اچھا, اس میں جو ابھی تک انیشیل انفارمیشن آئی ہے اس میں یہ تو نہیں کوئی انڈیکیشن ملی کہ اس کا کوئی جو ہے وہ ٹیررزم ریلیٹڈ آسپیکٹ ہو اس سارے واقعے کا, یا اس کی کوئی ریلیجیس موٹیویشن ہو, وہ اس کی کوئی انڈیکیشن ابھی تک نہیں ملی ہے. جو ایک بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مینٹل ہیلتھ ایشوز بالکل تھے. ہی واز آلریڈی نون ٹو دا پولیس اینڈ ہی واز نون ٹو ہیو مینٹل ہیلتھ ایشوز. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ادا کریں گے جی. زاہد حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی, پاکستانی ہائی کمشنر ان آسٹریلیا, اور ہمیں اس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ظاہر ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے, اور پاکستانیوں کے حوالے سے ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ وہ چونکہ وہاں پر گارڈ کے کام پر مامور تھے تو انہوں نے اپنے کام کا پاس رکھا اور اس شخص کو روکنے کی کوشش کی, لوگوں کو بچانے کی کوشش کی. اس میں ظاہر ہے جس طرح سے جاں بحق ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور ظاہر ہے یہ تو ایک ناگہانی یوں کہنے کی شہادت کی ہی موت ہے, اور باقی جو دوسرے ہمارے پاکستانی بھائی وہ ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ وہ مزید بہترین صحتیاب ہوں, اور وہ بھی پاکستان کے امبیسڈر ہی ہیں جی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ہمارے ساتھ آپ رہیں گے. ایک تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی ناظرین. اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس کا شہر کراچی ہمارے ملک میں موجود ہے, اور کراچی کے حوالے سے اہم پیشگوئی سامنے آئی ہے, اور وہ یہ کہا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ 17 اپریل کے بعد کراچی میں شدید بارشوں کا سلسلہ جو ہے بارش وہاں پر شروع ہو جائے ہوئی ہے. اور کل ظاہر ہے پورے ملک میں بہت ساری جگہیں ایسی تھی کہ جہاں پر بارش ہوئی. کوئٹہ میں بارش بہت زیادہ ہوئی, وہاں اسلام آباد میں رات سے بادل برس رہے ہیں, بارش ہوئی, لیکن کراچی میں بھی بارش ہے. اور اب کراچی میں ایک سیکنڈ اسپیل آنے والا ہے جو کہ 17 اپریل سے شروع ہوگا, اور بہت ہی جس کو کہا جا رہا ہے کہ شدید اسپیل ہوگا. لاہور میں بھی بارش ہوئی ہے, اور ملک میں آسمانی بجلی گرنے سے تقریباً کچھ 16 افراد جاں بحق بھی ہوئے ہیں. تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں. اب یہ بارشوں کا جو اسٹرینتھ ہے اور یہ جو اسپیل ہے یہ کتنا شدید ہوگا, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میٹ آفس سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو دوسرا اسپیل آئے گا بارشوں کا جو 17 اپریل سے شروع ہوگا, اس کے حوالے سے آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ کراچی میں کس حد تک بارشیں جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں, اور کراچی کے کون کون سے علاقے ولنریبل آپ جو ہے ڈکلیئر کریں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ 17 کی صبح سے بلوچستان میں ایک اور ویسٹرلی ویو کا سلسلہ داخل ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ ایریاز میں 16 کی رات سے ہو جائے, جو بالکل ایران کے ساتھ لگتے ہیں, گوادر اور جیوانی خاص کر, اور اوپر کیش ڈسٹرکٹ کے کچھ علاقے. اور وہ اسپیل ظاہر بلوچستان میں تو اس سے تیز بارشیں متوقع ہیں. اگین جو گوادر اور اوپر کیش ڈسٹرکٹ ہے, بالخصوص ان 2-3 ڈسٹرکٹس میں, اور اواران ڈسٹرکٹ اور مکران ڈویژن, اس پورے ایریا میں تیز بارش متوقع ہے. جیسے کہ پہلے کل بھی پسنی جو شہر ہے وہاں سے 90 ملی میٹر سے اوپر بارش رپورٹ ہوئی ہے. اور اسی طرح سے پچھلا اسپیل آپ کو یاد ہوگا گوادر میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی, جس سے فلڈنگ ہو گئی تھی وہاں پر. تو بلوچستان میں تو خاصا تیز ہے, اس کی شدت زیادہ ہے, لیکن وہ ظاہر ہے کراچی تک آتے آتے یا آگے بڑھتے بڑھتے اس کی برستے ہوئے آتا ہے سسٹم, تو اس کی شدت میں اتنا نہیں رہتا, وہ کمی آ جاتی ہے قدرے. کراچی میں اچھی بارش متوقع ہے دوبارہ سے 18 اپریل کو. 17 اپریل کی رات کو کچھ اکا دکا جگہوں پر ہو سکتی ہے, پھر 18 اپریل کی صبح سے ہی وہ پورا دن جو ہے وقفے سے بارش ہوگی. کبھی ماڈریٹ اور کسی جگہ پر ہیوی فالز ہوں گے, لیکن اتنا ہیوی نہیں ہے کہ بہت ہی پینکی سچویشن نہیں ہوگی کراچی کے لیے. البتہ کچھ ایریاز میں جیسے کہ گزشتہ کل ہوا کہ کچھ زیادہ تر ماڈریٹ بارش ہوئی, لیکن چند ایک جگہوں پر ہیوی شاورز یا تیز اسپیل بھی ہوا. تو اسی طرح کا اسپیل دکھائی دیتا ہے 18 اپریل کو بھی. اور یہ کب تک جاری رہیں گی یہ بارشیں؟ ایک دن ہی ہے کراچی میں, تو ایک دن 18 اپریل کو, اور بلوچستان میں ظاہر ہے کہ 17 اپریل سے داخل ہوگا تو 2 سے 3 دن تک رہے گا, یعنی 19 کی صبح تک بلوچستان میں رہے گا. اور بلوچستان کے وہی جو ساؤتھ ویسٹ بلوچستان ہے اور پھر نارتھ ایسٹ بلوچستان ہے, جو ذوب, چمن, کوئٹہ ایٹ سیلف اور قلعہ سیف اللہ اور قلعہ عبداللہ اور سبی, یہ جو علاقہ ہے ان علاقوں میں بھی نسبتاً تیز اسپیل ہے. اور اس طرح کیش ڈسٹرکٹ اور مکران ڈسٹرکٹ دونوں میں تیز بارش ہے. اور پھر وہی ہوائیں پھیلتے ظاہر ہے کہ اپر سندھ سے گزریں گی, تو آپ ہمارے جیکوباد اور لاڑکانہ سائڈ پہ بھی نسبتاً تیز بارش ہو سکتی ہے, اور پھر پنجاب اور کے پی.
تو یہ 21 اپریل تک چلے گا، 21 اپریل کی صبح تک یہ سلسلہ چلے گا، جو کہ پنجاب میں تو ظاہر ہے 18 سے آنورڈ شروع ہوگا، 18 کی شام یا رات سے، اور بلوچستان میں 17 سے شروع ہوگا. تو اوور آل یہ 20 یا 21 کی صبح تک سلسلہ چلے گا بارشوں کا. تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ کچھ ٹھنڈی جو بارشیں ہوتی ہیں وہ ذرا ان کا آخری اسپیل ہے. یہ آخری اسپیل تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کچھ میرے خیال میں 24-25 کے آس پاس، جو اپریل کے آس پاس، خاص کر شمالی علاقہ جاتا ہے جو آپ کے کشمیر اور کے پی کے شمالی علاقے اور گلگت بلتستان، ان ایریاز میں ایک اور ہلکا سا اسپیل ہوگا 1 یا 2 دن کا. اس کے بعد بھی یعنی یہ جو ہے 21 کو سبسائڈ کر جائے گا پورے ملک پر سے، اور پھر میرے خیال میں 24 یا 25 کو ایک امکان ہوگا وہی شمالی علاقہ جات تک. تو لیکن ساؤتھ میں اس کا کوئی اتنا اثر نہیں ہوگا. تو ساؤتھ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپریل کے مہینے کا پروبلی یہ آخری اسپیل ہوگا. ساؤتھ سے مراد سندھ اور بلوچستان اور جنوبی پنجاب. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے سردار سرفراز صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہمیشہ ہم بارشوں میں کہتے ہیں یہ احتیاط سے چلائیے، درختوں کے نیچے، بل بورڈز کے نیچے نہ گاڑی کھڑی کریں، نہ الیکٹرک پولز کے نیچے، بالکل نہ ان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے. ہم ویسے بھی ہمیں جس چیز سے روکا جائے ہم جا کے وہی کرتے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیں، پھر بعد میں کسی اور کو بلیم نہ کیجیے گا. اور ایک وقفے کی طرف ہمیں جانا ہے. وقفے کے بعد جب آپ سے ملیں گے تو ہمارے ساتھ مزید جو ہے وہ گیسٹ بھی ہوں گے، اور مزید ہم بات کریں گے اہم ایشوز پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی اگر ہم بات کریں یا ملک کی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی 6 بڑی جماعتیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے تحریک میں جو اتحادی ہیں، اور وہ تحریک جو اب چل پڑی ہے جس کا جو آغاز ہے وہ پشین سے ہوا، اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں اس کے جو تسلسل والے جلسے ہیں وہ 21 اپریل کے بعد ہوں گے، اور 21 اپریل کو پنجاب میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے. اور اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی ذرا اندرونی سیاست کی بھی بات کریں تو اکثر ان سے لوگ ناراض رہتے ہیں. کبھی وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. بس یہ کچھ لڑائی جھگڑے ہر پارٹی میں ویسے چل رہے ہیں، لیکن ان کے آج کل زیادہ ہو رہے تھے. لگتا ہے خان صاحب نے کوئی ڈانٹ وانٹ پلائی ہے تو یہ سب جو ہے وہ کنٹرول میں آ گئے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اب جو یہ تحریک چلی ہے آئین تحفظ تحریک جو ہے وہ کہاں تک پہنچے گی، اور اس میں عمران خان یا ان کے جو ساتھی ہیں ان کو جیل سے باہر نکالنے میں یہ تحریک کس حد تک کامیاب ہوگی، کیونکہ پرپز اس کا یہی بتایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی جماعت سربراہ ہیں اور سربراہ سنی اتحاد کونسل ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، اور پشین سے آپ لوگوں کی جو تحریک ہے آئین تحفظ اس کا آغاز تحفظ آئین اتنی تحریکیں ہو گئی ہے وہ کچھ کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو سر یہ پشین والا معاملہ جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کچھ جمع نہیں ہمارے خیال میں اوور آل، مطلب اتنا زیادہ جتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ نکلیں گے اتنے نکلے نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں میں تو چونکہ خود عید سے دوسرے دن سے مسلسل وہاں پر موجود تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اور میسو گیدرنگ تھی. کیپنگ دا سچویشن ان مائنڈ کہ اس ایریا کے اندر گزشتہ یعنی پروگرام سے 3 بجے سے شدید طوفانی بارشیں تھیں اور فلڈڈ سچویشن تھی. اور جس دن جلسہ تھا اس دن وہاں پر جو کارکنان ہیں وہ صبح 9 بجے سے بالٹیوں کے ساتھ پانی جلسہ گاہ سے نکالتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کا مجمع تھا. اور وہ جو گراؤنڈ تھا دیٹ واز جیم پیکڈ بیسیکلی. وہ وہاں پر کرکٹ گراؤنڈ ہے جہاں پر یہ جو ہمیشہ سب سے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، دیٹ واز ٹوٹلی جیم پیکڈ. اور دوسرا دیکھیں میں ایک بات آپ کو یہاں پر اس تحریک کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس جلسے سے پہلے کم از کم 15 دن تک ایک بڑی طویل اور سیر حاصل مشاورت ہوتی رہی، اور تمام اس کے ٹی او آرز طے کیے گئے، اس کی اسٹیئرنگ کمیٹیز وغیرہ ساری چیزیں. سب سے بڑی جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر یہ سمجھا جاتا رہا ہے اور کچھ حد تک اس میں حقیقت بھی ہے کہ یہ وہ ایریاز ہیں، پشین کا ایریا، چمن کا ایریا، دالبدین کا ایریا، ڈیرہ بگٹی، یہ ایریاز میں کو پاکستان سے علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے اور اس بات کے اندر صداقت بھی ہے. لیکن تحفظ آئین کے حوالہ سے اس تحریک کا وہاں پر سٹارٹ ہونا، وہاں کی عوام کا، بلوچوں کا، پشتونوں کا
آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے آئین پاکستان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 2 سے ڈھائی جو ڈیکیڈز گزرے ہیں، 20 سے 25 سال، اس کے اندر یہ شاید سب سے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا، اور وہاں کے لوکل لوگوں نے، پشین کے لوگوں نے، چمن کے لوگوں نے یہ خود کلیم کیا کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے آئین پر بلیو کرتے ہیں، اور آئین پاکستان کے تحت جو رائٹس ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے. تو دیٹ از دا بگیسٹ ڈیولپمنٹ آئی بلیو دیٹ ہیز ہیپنڈ. اچھا، اوور آل مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ جو تحریک ہے آئین کے تحفظ کی، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ گول کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے 2-3 بنیادی مقاصد ہیں. ایک تو اس کی جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں، اور سب سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی، اس کا بیسک جو ہے وہ موٹیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ سیاسی قیدی جو جیلوں کے اندر ہیں ان کی رہائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹ کے اندر جو کیسز ٹرائل ہو رہے ہیں اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا. اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ایک شب خون مارا جاتا ہے ہمیشہ پاکستان کی ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے اوپر، اور یا پھر الیکشن کے اوقات میں من پسند افراد کو نوازا جاتا ہے اور انہیں اقتدار میں لایا جاتا ہے، تو فار لائف پاکستان کو اس کے آئین کے مطابق چلاتے ہوئے پاکستان کے انتخابات میں یا پاکستان کے جمہوری سیٹ اپ میں جو اسٹیبلشمنٹ کے اثر و نفوذ کی یا ان کی انٹری کی بات کی جاتی ہے اس کا خاتمہ ہے. اور تمام جو ادارے ہیں وہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے جب یہ بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ دیٹ ول بی دا بگیسٹ ڈیولپمنٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں ہم نے اس ملک میں تحریکیں بہت ساری دیکھی ہیں، لیکن ان تحریکوں کے نتیجے میں حکومت ختم ہوتے ہوئے یا تمام جو ٹارگٹس ہیں جن کو آپ بات کر رہے ہیں جن کی کہ وہ اچیو کرنا چاہیے، وہ اچیو ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھے. کیونکہ تحریک انصاف یہ بھی نعرہ لگا رہی ہے کہ ہم اپنا چوری شدہ مینڈیٹ واپس لیں گے، تو وہ مینڈیٹ کا مطلب تو یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے. وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اس کے لیے جو ہمارے پاس آئینی اور قانونی دروازہ، ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، یہ تحریک مزاحمتی ضرور ہے لیکن یہ کوئی اینٹی اسٹیٹ یا مسلح تحریک نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو پہلے کلیریفائی کر دوں. ہمیں جو رائٹس، سول رائٹس ہمیں دیتا ہے آئین پاکستان، جو ہمیں حق دیتا ہے احتجاج کا، ہم اس احتجاج کے ذریعے اپنا یہ حق واپس لیں گے. ہم عدالتوں کے ذریعے، ہم الیکشن ٹریبیونلز کے ذریعے ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم عدالتوں کے اندر بھی فائٹ کریں گے، عدالتوں کے باہر سڑکوں کے اوپر بھی فائٹ کریں گے. اور اب 29 تاریخ کو لاہور میں اس کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے جس کے اندر پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر جلسوں کے حوالہ سے شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا. اور پھر وہاں سے بیسیکلی جو تحریک ہے یہ شدت پنجاب کے ایونٹس کے بعد کرے گی. اور پنجاب کی جو میزبانی ہے وہ سنی اتحاد کونسل کو ملی ہے. میں خود سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہوں لاہور میں 29 تاریخ کو ہونے والے کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 29 کے بعد جب جلسوں کا ایک سلسلہ تواتر کے ساتھ شروع ہوگا، پنجاب میں شروع ہوگا، سندھ میں شروع ہوگا، کے پی میں شروع ہوگا. یہ شہر بتا سکتے ہیں؟ اب دیکھیں، اس کے اندر ابتدائی طور کے اوپر تو ہمارے جو پوائنٹس ہیں اس کے اندر ملتان ہے، اس کے اندر لاہور ہے، اس کے اندر راولپنڈی ہے. یہ 3 ڈیسائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایجنڈا یہ بھی ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کے اندر 3 دیگر اضلاع کے اندر جائیں، اور اسی طرح سینٹرل پنجاب کے اندر ہم فیصل آباد میں بھی جائیں، ہم سیالکوٹ یا گجرانوالہ میں سے کسی ایک جگہ پر جائیں، اور ہم جی ٹی روڈ میں گجرات میں بھی جائیں. یہ تجاویز بھی ہیں، اور وہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے وہ 29 سے پہلے اپنی سفارشات جو ہے وہ پیش کر دے گی، اور ہم ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا شیڈیول 1 یا 2 دن کے گیپ کے ساتھ جلسوں کا وہ انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے. تو اس میں آپ کو تمام جگہوں کی اجازتیں مل گئی ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے حکومت پنجاب میں آپ کی نہیں ہے، اور پنجاب میں جب آپ کی حکومت نہیں ہے تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر جو فورس ہے پولیس کی وہ بڑا زبردست کریک ڈاؤن کرتی ہے اور کچھ ہونے نہیں دیتی ہے. سر کر لیں کریک ڈاؤن. گزشتہ 1 سال سے کریک ڈاؤن ہی چل رہا ہے. میں تو 11 ماہ 9.5 ماہ خود روپوش رہا، لیکن کیا اس کے باوجود ہم الیکشن نہیں لڑے، ہم الیکشن جیتے نہیں، ہم نے الیکشن ریلیاں نہیں نکالی، جلسے نہیں نکالے. دیکھیں، جو ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے. ہم ہر جلسہ کے لیے اجازت انتظامیہ سے حاصل کریں گے. انتظامیہ اجازت نہیں دیتی، ہم عدالتوں سے وہ اجازت حاصل کریں گے. اور ہم اس بات کے اوپر بہت کلیئر ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جو اینٹی اسٹیٹ ہوگی یا جسے اینٹی اسٹیٹ کنسیڈر کیا جائے گا. ایک اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، ایک ہمارا چوری شدہ
شدہ مینڈیٹ ہے اس کو واپس ڈیمانڈ کرنا تو ہمارا استحقاق ہے. پنجاب پولیس اپنا زور لگا لے, 100 بسم اللہ جی. ہم تو مشرف دور میں بھی اسی پنجاب پولیس کو بھگتا ہے, اس کے بعد بھی بھگتتے آئے ہیں, آج کے دن تک بھگت رہے ہیں. پہلے کچھ 40 50 پرچے ہیں, کچھ 30 40 اور دے لیں گے. اللہ اللہ خیر صلاح جی, کر لیں جو کرنا ہے. اچھا ایک اور ایکچولی میرے 2 سوال ہیں لیکن اس ایشو سے تھوڑے سے ہٹ گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے ہم نے ماضی میں دیکھا, ابھی حالیہ ماضی میں دیکھا کہ کچھ ذرا چپکلش سی چل رہی تھی, پھر آپ کے کچھ بیانات آئے, پھر ان کے کچھ بیانات آئے. اب وہاں سے جو معاملات ہیں وہ مکمل طور پر انڈر کنٹرول ہیں, کسی قسم کا کوئی بیان آپ کے حوالے سے یا کسی اور پارٹی کے حوالے سے نہیں آیا. آپس کی بات ہے, یہ بتائیں خان صاحب سے ان کو ڈانٹ چانٹ پڑی ہے کیا؟ یہاں یہ ہوا کیا, اتنی خاموشی کیسے ہو گئی؟ ورنہ کوئی ایک آدھا تو بیان داغ ہی دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں جی, میرے ساتھ تو کچھ خصوصی محبت ان سین فورسز کو کہ 3 مرتبہ کورٹ آرڈرز کے باوجود اور خان صاحب کے بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے رائٹنگ لکھ کے دیا کہ آئی وانٹ ٹو سی حامد رضا, لیکن میں جب اڈالہ پہنچتا ہوں تو باقی بہت سارے لوگوں کو انٹر کر دیا جاتا ہے, اور ہم کو 4 پسند لوگ ہیں جن کے اوپر خصوصی محبت کرتے ہوئے ہمیں اندر نہیں جانے دیا جاتا. لیکن ہوپفلی آئی ایم گوئنگ ٹو سی ہم آن تھرسڈے, کمنگ تھرسڈے. کوئی ایسی بات نہیں تھی. دیکھیں میرا نقطہ نظر اس میں یہ تھا کہ آپ نے سنی اتحاد کونسل کے اندر جو شمولیت اختیار کی تھی الیکشنز کے بعد, جو انڈیپینڈنٹ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ کینڈیڈیٹس تھے, اگر آپ کی حکمت عملی کے اندر یا اسٹریٹجی کے اندر کوئی اختلاف رائے ودن پاکستان تحریک انصاف موجود تھا تو اس کا ایک پراپر فورم موجود ہے, اس کے اندر کور کمیٹی موجود ہے, پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے. آپ وہاں پہ اس چیز کو ڈسکس کریں, اور یہ ہوتی بھی ہیں. بہت ساری چیزیں پبلکلی ڈسکس کرنے والی نہیں ہوتی. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی اگر اپنی پارٹی کے مسائل کو میڈیا کے اندر لا کے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر تو کوئی اختلاف رائے کرنے کا استحقاق نہیں ہونا چاہیے. میں جذباتی ہیں, میں نے ان کو سے اس وقت بھی میں نے تو ایک ہی ٹویٹ کیا تھا, میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہیں اس اختلاف رائے کو یا کسی بھی چیز کو متعلقہ فورم کے اوپر ڈسکس کریں, اور فار نو ریزن مجھے کسی سچویشن میں ڈریگ نہ کیا جائے, کیونکہ مائی کمٹمنٹ از ود عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف. کہ میں عمران خان کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ رہوں گا, یہ بات بھی لکھی تھی. اگلا سوال میرا اسی طرف تھا کہ seeing whatever the situation was developing over the passage of last 2 years, کہ پتہ ہے کہ بھئی اتحادیوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا, ایک عجیب سا کریک ڈاؤن سلسلہ چل رہا ہے, آپ نے کیوں فیصلہ کیا؟ ٹھیک ہے وہ آپ کی ہوگی, مراسم ہوں گے یا ان کے لیے آپ کے دل میں احترام ہوگا, لیکن اس کے علاوہ اتنی سختی میں آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ آپ کی پارٹی ان انتخابات سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ان کا ساتھ دیں گے؟ وجہ کیا تھی؟ It's been almost 7 years we're standing with عمران خان صاحب. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مشکل وقت کی ابتدا ہوتی ہے اور جب 2 سال پہلے گورنمنٹ ہماری آپریشن رجیم کے ذریعے بدلی گئی تو بہت سارے پنچھی جو ہیں وہ راستہ یا پرواز یا اڑان بھر گئے تھے اور راستہ بدل گئے تھے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. آپ جب کسی انسان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بیسیکلی یا آپ کی کمٹمنٹ اس انسان کی ذات سے ہوتی ہے یا اس کے نظریے سے ہوتی ہے. ہماری کمٹمنٹ جو عمران خان صاحب نے نظریہ دیا تھا, اور میں چونکہ بہت کلوز رہا ان 2 سالوں میں خان صاحب کے, سین دا تھنگس جو میرا خیال ہے, میں اگر پبلکلی بتاؤں تو لوگ شاید نہیں یقین کریں گے کہ وہ کتنا پیٹریوٹک اور کتنا آئین اور قانون پر بلیو کرنے والا آدمی ہے. تو میری جو کمٹمنٹ ہے دیٹ از فرم ود عمران خان. میری پارٹی کی شورا کا یہ فیصلہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو اس مشکل وقت کے اندر ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے, کیونکہ ہم اپنے ضمیر پر کو بوجھ نہیں رکھنا چاہتے, ہم اپنے لیے لوٹا نہیں کہلوانا چاہتے, ہم اپنے لیے مفاد پرست نہیں کہلوانا چاہتے. اور میرا خیال ہے کہ مشکل اوقات ہی سیاسی تحریکوں میں وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ کو اس چیز کا تعین ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنے والے کون لوگ ہیں, نظریاتی لوگ کون ہیں. میں نے دیکھے میری فیملی نے, میرا خیال ہے دس دا اونلی فیملی ان پاکستان جس میں 6 افراد کے اوپر 9 مئی کے حوالہ سے, اور وہ بھی آئی ایس اے آفس کے حوالہ سے ایف آئی آرز ہیں. میری ہمشیرہ اس میں نامزد کی گئی, میرے بھائی نامزد کیے گئے, میں مجھے تو اپنی ایف آئی آرز کی تعداد کا بھی نہیں پتا کتنی ہے. یہ پتا ہے کہ ہفتے میں کتنے دن ضمانتوں کے لیے اپیئر ہونا پڑتا ہے. میری جماعت کے 200+ جو لوگ ہیں وہ 780 میں مختلف ایف آئی آرز میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے بینک اکاؤنٹ سیز ہیں, نام جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ہیں یا اسٹاپ لسٹ کے اندر ہیں, یا وہ پاسپورٹ اسٹاپ لسٹ جو ہے اس کے اندر ہیں. تمام جو بزنس ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں, زمینوں کے انتقال تو دیے گئے. یعنی لیکن ابھی وہ جو آپ کا نظریہ ہے نا جو آپ اس پر آپ کھڑے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں سر, وہی اسٹینڈنگ ود خان. دیکھیں اس میں بلیک اینڈ وائٹ بہت شکریہ ادا کریں گے. میرے ساتھ جو بھی کریں, ہمارا کم تھا لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ سے ایک مزید طویل نشست ہو جس میں مزید اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے سر, وقت دیا آپ نے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک جی. اب بات کرتے ہیں ایک ایسے معاملے کی کہ جس کا نام جب میں آپ کے سامنے لوں گا تو آپ کو لگے گا کہ زندگی مکمل ہو گئی. اور زندگی مکمل ہونے کے لیے زندگی میں کیا دو چیزیں چاہیے. پہلی چیز ہوتی ہے عشق. اگر عشق ہے آپ کی زندگی میں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جی ہے, اور عشق کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں. دوسری چیز ہے رنگ, کیونکہ عشق جو ہے وہ آپ کی زندگی میں رنگ بھر دیتا ہے. تو عشق اور رنگ یہ دونوں چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو زندگی مکمل ہے, ورنہ کچھ نہیں ہے. اب یہ عشق رنگ کیا ہے یہ ذرا پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. واہ 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 مزہ آ گیا ویسے بھائی یار کے رنگ اس میں نظر آئے ویڈیو میں, بھائی مغلیہ دور نظر آیا. واہ 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 کمال. اور ایک جوان سا لڑکا نظر آیا مجھے. اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ جوان سا لڑکا جو ہے وہ اکبر ہے, اورنگزیب ہے, بابر ہے, ہمایوں ہے, شاہجہان ہے, کون سا والا ہے یہ ہم اسی جوان سے پوچھیں گے, تعارف کروائیں گے. دیکھیں پاکستان کی جو میوزک انڈسٹری ہے اس میں ایک نام ایسا ہے جس نے ہمیشہ جو بھی کام کیا ہے ٹرینڈ سیٹنگ کام کیا. بالکل. جب انہوں نے ریپ بنانا شروع کیے تو ٹرینڈ سیٹنگ ہوئی, پھر اس کے بعد باقی لوگوں نے ان کو کاپی کرنا شروع کیا, جٹ سٹائل کے گانے بنائے, پھر صوفیانہ کلام بنائے, وہ بھی کمال عروج پر پہنچے, اور اب پھر انہوں نے صوفیانہ کلام ریلیز کیا ہے. تو ایک صاحب جو یہ جو لڑکے نما جو صاحب ہمیں نظر آ رہے تھے ان کا نام ہے ابرار الحق. پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ابرار صاحب. وعلیکم السلام. بڑا مزہ آیا ویسے یہ دیکھ کے, بڑی ہی ڈیفرنٹ یونیک اپروچ اس میں استعمال کی ہے. یہ بتائیں سب سے پہلے ابرار بھائی آپ کون سے والے مغل بادشاہ تھے؟ کم از کم بس بہادر شاہ ظفر کو چھوڑ کے باقی بالکل بالکل صحیح. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ جیسے آپ نے کہا ایک ٹرینڈ سیٹنگ, اللہ کی طرف سے ایک آئیڈیا آتا ہے, اور سارا بلوچ کے ساتھ ملاقات ہوئی سہارا کے حوالے سے, تو اے آئی ویڈیو کا خیال ذہن میں آیا, ورنہ اس کی ویڈیو بن چکی تھی, سارا کام ہو چکا تھا, اور وہ واقعی ہم شاہی قلعے میں جا کے ہم نے شوٹ کیا تھا, کافی لمبا چوڑا شوٹ. مگر یہ جو اے آئی کا کام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, وہ پہلی بار میں نے کسی کا دیکھا اور مجھے بڑا اچھا لگا, اور ہم نے سوچا کہ اس پہ وہ کر کے دیکھتے ہیں. اور اس میں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا بوائش لک, وہ بھی بڑی ضروری تھی زبردست. اور اوور آل اس میں جو, اور یہ ایک ٹرینڈ سیٹنگ چیز ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں ایک تو بہت کم پیسے لگتے ہیں ویڈیوز میں, اور پھر دین اسکائی از دا لمٹ فار دی امیجنیشن. میں یہ کہوں گا کہ آپ کچھ بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. آنے والے جو ٹائم ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب یہ جو خاتون آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, میں ذرا ان کا بھی تعارف کروا دوں, کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یکجہتی شخصیات ہوتے ہیں, ان کا ایک کام ہوتا ہے جس میں وہ ماہر ہوتے ہیں, دنیا ان کو اس کام کے حوالے سے جانتی ہے. لیکن سارا بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ بھی بڑی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں جی. ان کو آپ کارپوریٹ شوز کی ہوسٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ ٹیکسٹائل انہوں نے NCA سے پڑھا ہے, انہوں نے جو ہے وہ اسپورٹ کی اینکرنگ بھی کی ہے, انہوں نے جو ہے وہ گانے وانے بھی گائے, ریڈیو بھی کیا ہے, وائس اوور بھی کیا ہے, اور اب یہ ان کا ڈیبیو ہے میوزک ویڈیو ڈائریکٹ کرنا, اور وہ بھی اے آئی بیسڈ میوزک ویڈیو ڈائریکٹ کرنا پاکستان میں. یہ بھی ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. تو یہ ہے ملٹی ڈائمینشنل سارا بلوچ. السلام علیکم سارا. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ دونوں؟ ہم دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. بہت شکریہ سارا, ابرار, آپ دونوں نے وقت نکالا شو کے لیے, اور بہت شکریہ کہ بڑی ایک منفرد چیز بنائی ہے. لیکن سارا آپ کے رول پہ ذرا مجھے سوال اٹھانا ہے, اور مائنڈ نہ کیجیے گا. سوال یہ ہے کہ اے آئی کی جو ڈائریکشن ہے فلم کی یا میوزک ویڈیو کی, اس میں ڈائریکٹر کا کیا کام؟ وہ تو ساری کمانڈ ادھر سے ہو جاتی ہے کمپیوٹر سے. ہاں, یہ سمجھائیں ذرا دنیا کو کہ بھائی ڈائریکٹر کیا کرتا ہے. اچھا, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ دیکھیے اب جو 2023 کی ہم بات کریں تب ایوالو کیا تھا اے آئی نے, 2024 میں بہت سارے ایڈوانسمنٹ آئے ہیں, مزید اور آتے رہیں گے. ہیومن کو کبھی ریپلیس نہیں کر سکتا. اس کی کلیبریشن ہیومن کریٹیوٹی کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ. اے آئی کو پرومپٹس دیتے ہیں, یہ ایک بڑا کنٹینیوس پروسیس ہے, یو ہیو ٹو بی پیشنٹ ود اٹ. لیکن یہ انڈیپینڈنٹ میوزیشنز کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. آئی تھنک ابرار کین آلسو ریلیٹ ٹو اٹ کہ جو ینگ میوزیشنز ہیں نا اکراس دا گلوب, ان کا بڑا ایک پین ہے کہ ایک تو ان کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اپنے ووکلز کی ریکارڈنگ میں, اس کے بعد ان کو ویڈیو کا ایک لمبا چوڑا خرچہ ہوتا ہے. سو آئی تھنک یہ ایک بڑی پاکٹ فرینڈلی چیز بن چکی ہے. آف کورس ہمارا بھی بہت اس میں خرچہ لگا, لیکن اگر ہم کمپیئر کریں, اگر ایگزیکٹلی ہم اسی جنرل پروڈکشن کی طرف جاتے تو وہ بہت زیادہ ایکسیڈ کرتا. سو اے آئی نے چیزیں بہت آسان کر دی ہیں. سو ہیومن انٹریکشن, ہیومن کریٹیوٹی, شفا, اٹ ہیز ٹو بی دیئر, ادروائز وہ آپ پہ کچھ نہیں کر سکتا. یو نو وی ہیو ٹو. یہ ضرور آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ دیکھیں, ایک آپ کو ویڈیو میں یا میوزک ویڈیو میں دو چیزیں چاہیے ہوتی. ایک اچھی آواز یعنی اچھا کانٹینٹ میوزک وائز اور کانٹینٹ وائز, دوسرا اچھے ویژول جس کو ہم کہتے ہیں ویژول پلیجر ملنا چاہیے.
اب ویژول پلیجر کی بات کریں تو وہ سینریز جو اس طرح سے دکھائی جا سکتی ہیں جو بالکل اوریجنل ہمیں لگتی ہیں دیکھنے میں, وہ ہم اوریجنلی جا کے اگر کریں گے تو شاید اس پہ 10 کروڑ لگ جائے, بالکل, لیکن وہی چیز ہم اب بہت کم پیسوں میں جنریٹ کر سکتے ہیں اور پھر پلے کر سکتے ہیں. اب میں نے اس لڑکے کا شاعری کا نام لینا بڑا ضروری ہے بیکاز اس پہ اس کی بہت ساری ایفرٹس ہیں, تو اس کو تصویریں بنا کے بھیجی اور اس نے ویڈیو بنا کے ہمیں یہ بھیج دیا. ہم اسے ڈائریکٹ کرتے رہے, میں نے بھی اور سارا نے, ہم نے دونوں نے اس کو ڈائریکشنز دی, وہ کام کر کے بھیجتا رہا. اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ کمانڈ دینی ہوتی ہے, سم ٹائمز کمپیوٹر اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتا جس طرح سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کا ایک اپنا ہی رول ہو جاتا ہے, تو اس پہ بڑا ہاں. آلسو آئی وانٹ ٹو ایڈ ون مور تھنگ کہ ہمارے پہلے دن سے ایک موٹو تھا, وہ یہ تھا کہ دیکھیے اس کے اندر مغل ایرا دکھانا ہے, اس کے کاسٹیومز, اس کا سیٹ ڈیزائن, اس کے اینگلز وہ پرو لگنا چاہیے. تو وہ اے آئی کے تھرو, ہماری ہیومن انٹریکشن, کریٹیوٹی کے تھرو یہ ممکن ہو پایا. ہم نے کوشش کی کہ وہ چیز لارجر دین لائف آ سکے اور وہ لوگوں نے پسند بھی کیے. ناؤ دی ویڈیو ہیز کراس 1.3 پلس ملین ویوز. اور اتنی جلدی ملین ویوز ہونا, لوگ ظاہر ہے, ایک تو ابرار صاحب کی بات ہے کہ ظاہر ہے ان کا جب گانا آتا ہے تو لوگ ویسے ہی انتظار کرتے ہیں, اوپر سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, پھر جوان, پھر مغل. یہ جوانی والی لک پہ کیسے سیٹسفائی ہوئے ابرار بھائی, یہ بتائیے گا, یہ لک جو ہے یہ آپ نے چوز کیا اپنے لیے؟ ابرار بھائی یہ کہہ رہا ہے, اویس کہہ رہا ہے یہ جوانی والی, میں آپ کو بزرگی کی طرف ابھی جاتا ہوا نہیں دیکھ رہی. یہ اویس اگر جیلس ہے تو یہ خود بتائیں گے, میرا اس سوال میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اویس آپ کی جیلس کیوں ہیں؟ بس اس نے جب ٹویٹر پہ میری شکل کو مزید جوان کر کے پیش کیا تو میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا, یہی دل میں تھا, کر کے مجھے بھیج دیا. اور میں نے کہا بھائی یہی یہاں پہ لاک کر دیجئے اس ویڈیو کو, اس پہ اس نے بوٹاکس وغیرہ سارے دل پہ لگا دیے ہیں. لیکن سچ پوچھے تو میری جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز بات تھی نا, کلام تھا جو عاصم میرے دوست کا ہے. درمیان کے جو 2 رو بند ہیں, شروع والا اور آخری والا پارٹ جو ہے وہ میری ایفرٹ ہے, لیکن اس کا نام میں لینا بڑا ضروری سمجھوں گا کہ وہ ایک ڈی ایم جی آفیسر ہے, تو انہوں نے جو 2 بند لکھے تو مجھے لگا یہ ہم اپنے آپ کے ساتھ ملاقات ہی نہیں کرتے کبھی, یعنی اس کا سیلف ایکچولائزیشن کے ساتھ تعلق ہے. اگر ہم ڈیپ ڈاؤن اس کے میننگز چیک کریں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے سارے مسائل کا انڈیویجولی بھی کلیکٹیولی بھی حل یہی ہے کہ ہم اسپرچولیزم کی طرف آئیں. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے جب ہیلتھ سروس کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہم ویلنس کو ہیلتھ کہتے ہیں, لیکن جب تک ایموشنل ویل بینگ یا اسپرچل ویل بینگ شامل نہیں ہوتی تو فزیکل ویل بینگ از ناٹ کمپلیٹ ہیلتھ. سو اسپرچولی ہمیں کریکٹ ہونا, ویل بینگ ہماری ہونا بہت ضروری ہے. ایک اچھا پروڈکٹیو, جو شروع میں بات میں نے کی تھی نا کہ عشق نہ ہو تو آپ کی زندگی مکمل ہی نہیں ہوتی. وہ عشق اگر ہے, اقبال بھی ہمیں اسی عشق کی طرف لے کر جاتے رہے, بڑے بڑے صوفیاء جو ہیں وہ اسی عشق کی طرف نشاندہی کرتے رہے, لیکن ہم نے وہ عشق شاید چھوڑ دیا ہے, یا ہم اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں اپنی سود و زیاں والی زندگی میں کہ بس بینک میں پیسے کتنے ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان ہے, لیکن اس دل میں عشق کتنا ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, اور اللہ میں اس طرف لے کر آئے. اور آج کے صوفیز کو تھوڑا سا ڈیجیٹلائز ہونا پڑے گا تاکہ جو ینگر جنریشن ہے وہ اٹریکٹ ہو کے آئے, ورنہ اس طرح کے کلام کوئی نہیں سنتا. آنیسٹلی 40 کے اوپر والے لوگ سنتے ہیں, میں نے جب سنایا لوگوں نے کہا تو 40 پلس سنیں گے, لیکن پھر میں نے اپنے بچوں کو سنایا, یہ دکھایا اے آئی, انہوں نے کہا یہ بنا دیں بابا. اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈ ون مور تھنگ, بچے جو دیکھ رہے ہیں نا, ہمارا 9 سال کا میرا بیٹا ہے, وہ اس کے اسکول کے سارے فیلوز دے آر انجوائنگ وہ جو ویژول پلیجر کی بات ابرار نے کی ہے. I believe it has to be there. I think آرٹ کے اندر کینوس آپ کے پاس ہے, اے آئی میں you have a big canvas, endless possibilities ہیں, incredible world ہے اے آئی کا, لیکن آپ کو اس کے ساتھ گیج ہونا ہے. I want to add one more thing, ابرار نے مجھ پہ بھروسہ کیا, یہ میرے لیے I think اتنی آنر کی بات ہے, sharing the screen with him also. پورے پروسیس میں ابرار نے جس طرح مینٹور کیا ہے مجھے, he has given me an edge کہ سارا کھیلو کینوس کے ساتھ, and I am so thankful that we collaborated on this. ماشاءاللہ. اور بلکہ میں نے جو ہم نے کمپنی فارم کیا ہے ابرار الحق پروڈکشنز کے نام سے, ہم وی انٹینڈ ٹو میک مور ویڈیوز لائک دس, ناٹ جسٹ اسپرچل ویڈیوز بلکہ اس کے اوپر کمرشل زبردست جو کام ہو سکتا ہے. ایک نیکسٹ لیول کے کام کی ہم بات کرتے ہیں جس میں ہم جو بھی امیجن کریں وہ پاسبل ہوگا. سو آئندہ آنے والی جو ہماری پروڈکشنز ہیں ان میں انشاءاللہ مزید یہ چیزیں اس طرح کی نظر آنی چاہیے اکراس دا کنٹری, بلکہ دنیا میں بالکل اب ٹرینڈ سیٹنگ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس لوگ بڑے زبردست ہیں, محنت کرنے والے, جو وہ چشمہ لگایا ہوگا بیٹھے ہوں گے بےچارے, لگے ہوں گے, جو ہیکرز ٹائپ لوگ نہیں ہوتے جو ان کا کوئی کام ہے. تو اے آئی والے بھی جو ہے
وہ ان کا وہ کریٹو ہوتے ہیں مگر وہ ڈیسک کے اوپر بیٹھ کے کام کرتے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ. بالکل. ویس آئی وانٹ ٹو تھینک ٹو امیزنگ پیپل جن کا ہماری زندگی میں بہت رول ہے. ہم دونوں کے اسپاؤزز, کیونکہ ہم نے رمضان میں ہم اپنے اور زندگی کے کام بھی کر رہے تھے, لیکن ہم اتنے تھورلی کریٹیولی پروسیس میں انگیج تھے کہ ان لوگوں نے بڑا پیشنٹ ہو کے ہمیں سپورٹ کیا. برار آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ یو نو یور اسپاؤز آلسو, مائی اسپاؤز آلسو, ان کی سپورٹ ایک ٹائم کہ بس کر دو, یہ ہو گیا پروجیکٹ. بالکل. سو وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا یہ ڈائریکٹرل ڈیبیو ہے, پہلی دفعہ آپ میوزک ویڈیو آپ نے ڈائریکٹ کی ہے, تو یہ آپ کیوں اس طرف آ گئی؟ آپ اتنے سارے کام کرتی ہیں, اچھے بھلے کام کرتی ہیں, بہترین کرتی ہیں, یہ کون سی آپ کے اندر ایک یوں کہہ لیں وہ چنگاری بھڑکتی ہے اور آپ نے کہا نہیں میں یہ والا کام بھی کروں گی, اور پھر اس کام کی طرف بھی آ گئی اور دیکھیں بڑا زبردست آپ نے کام کیا, یہ ہوا کیا ہے؟ اچھا آپ نے نا اقبال کا ذکر کیا تھا, تو ان کا ایک شعر ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر. مجھے لگتا ہے کہ وہ سمندر جو ہے نا وہ میں تلاش کر رہی ہوں, اور یہ جو ہوا ہے یہ خدا نے کروایا, بیکاز ہم تو سہارا کے لیے کام کر رہے تھے, ایک دم سے بیٹھے ہوئے تھے, بڑا امیزنگ پروسیس ہے یہ, ایک دم سے بیٹھے ہوئے تھے, ابرار نے گانا سنایا, میں نے ویڈیو دیکھی, وہ ویڈیو اچھی تھی, لیکن مجھے ایسے لگا کہ کلام کو شاید وہ انکارپوریٹ نہیں کر پا رہی, اور the moment he trusted on my artistic capabilities, مجھے لگا کہ یہ ذمہ داری یہاں سے آئی ہے اور مجھے نبھانی ہے, تو بس وہ میں آج تک نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں. سارا نے مجھے ایک دو ریفرنسز دیے جو کہ بہت اچھے ویڈیوز, ان کو بھی کریڈٹ ضرور دینا چاہیے. مجھے ان کے گانوں کے بول یاد نہیں ہیں مگر they were really good. بالکل سارا اس پہ چلتے ہیں, بالکل اے آئی پہ چلتے ہیں, اور وہ ویڈیوز میں قدرتی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا, اور میں نے وہ چونکہ ہمارا گروپ ہے ایک میوزیشینز کا, تو اس میں اپریشیٹ بھی میں نے ان کو کیا. تو یہ جب مجھے یہ آپ نے دوبارہ بھیجا لنک, تو میں نے سوچا کہ یار اس کو ہم مل کے بناتے ہیں, اس ویڈیو کو اس طرف لے کے چلتے ہیں. اور پھر سارا کا ایک جاننے والا لڑکا, کیا نام اس کا, جواد نہیں باجوہ, نہیں, جس دشہری, ہمیں کریڈٹ ضرور بالکل دینا چاہیے شہری کو, اور جس کا بنتا ہے ڈیو, اور اس کو ہم نے کہا کہ اس پہ کچھ بنا کے دکھاؤ کہ ہم تمہیں, اس نے کہا سرٹن اماؤنٹ لگے, ہم نے کہا یار پتہ نہیں تم کیا بناؤ گے, یہ بڑا پروسیس مزے کا ہے. ہاں, اور اس نے کچھ بھیجا تو ہمیں وہ انٹرسٹنگ لگا. نہیں لیکن اس میں ابرار ایک چیز بھول رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, ہم جب اس پروسیس میں آ رہے تھے تو ابرار اور میں نے ایک پاسبلٹی رکھی ہوئی تھی, خدا نہ خواستہ اگر یہ نہیں بنتی نا صحیح, ہم دوبارہ سے جنرل پروڈکشن کی طرف جائیں گے. سو وی ور ویری اوپن ٹو آئیڈیاز. ہاں, اور یہ جو جوانی والے آپ کو ابرار نظر آئے ہیں, یہ بھی پروسیس تھا کہ دیکھیں آپ لوگ بار بار ان کو جوانی والا پیچھے ہی پڑ گئے ہیں, اس شخص نے بیٹھنا ساتھ کیا گوارا کر لیا کہ آپ لوگ تو بس بالکل ہی ہاتھ دھو گے. بالکل ہی نا ابرار بھائی, یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, ہوتا ہے یہ کہ بس تھوڑا سا آپ انگلی پکڑائیں نا تو بس اگلا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. جوان کہہ کر بس شروع ہو گئے ہیں لوگ. بالکل. اب دیکھیے میں چاہوں گا آپ اس بات پر میں کہہ رہی ہوں یہ دونوں اب تو پہلے صرف حویس تھے, اب سارا بھی شروع ہو گئی ہے ساتھ, اور جوانی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے. پرانا تعلق ہے نا, تو اس وجہ سے شاید ہمارا جو ہے وہ ویو لینتھ یہاں پر مل گئی ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور بار بار ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم آپ کو شکریہ کا بار بار موقع دیتے رہیں گے ماشاءاللہ. اچھا یہ چونکہ سہارا کی بات ہوئی, یہ پوائنٹ نوٹ کر لیا ہوگا. کامران لاشاری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ہم شوٹ کرتے رہے اتنے دن یہاں پہ قلعے میں جا کے, انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. وہ ہمیشہ آرٹ کو, فن کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن وہ ہم اس کو آنر نہ کر سکے, اگرچہ اس کے شارٹس ہمارے پاس پڑے ہیں, اور اس میں میں کوئی اتنا بوڑھا نہیں لگ رہا ویس, وہ میں آپ کو بھجواؤں گا اور آپ اپریشیٹ کریں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں سینیورٹی ہیز اٹس اون ویری, وہ جس کو کہتے ہیں نا ایڈوانٹیجز, اس کے اپنے بینیفٹ. گریس. ہاں, لیکن جو بھی ہے شفا اینڈ ویس, یہ جو کلام ہے نا, یہ ایک ماسٹر پیس ہے کہ میں آئی واز سو ہوپ فل کہ ہم اس کو نبھا پائیں, اس کی ڈائریکشن کو نبھا پاؤں میں. نہیں انصاف کیا آپ لوگوں نے, بالکل انصاف کیا آپ دونوں نے. اچھا چونکہ وہ سہارا کی بات ہوئی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ ابرار بھائی اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ سہارا جو ہے وہ اب کیا کر رہا ہے اور ڈومین اس کا کتنا بڑھ گیا, اگر یہ بھی ہمارے ناظرین کو آپ تھوڑا بتا سکیں, کیونکہ یہ بھی آپ کا ایک اینگل ہے فلانتھروپی کا. ماشاءاللہ لوگوں نے اس بار بھی چونکہ زکوٰۃ دی, خیرات دی ہے سہارا کو, رمضان میں یہ پورا سال چلیں گے. ہم ماشاءاللہ 3 بیجز پاس آؤٹ کر چکے ہیں ڈاکٹرز کے, 100 کے 300 لوگ ڈاکٹرز بنا کے جا چکے ہیں جو پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ اس وقت پرفارم کر رہے ہیں. میڈیکل کالج کے سہارا کے, پھر ہاسپٹل جو ہے وہ 60 لاکھ سے زیادہ مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے. پچھلے 23 ایئرز سے یہ ہاسپٹل چل رہا ہے. دس واز دا فرسٹ ایور ہاسپٹل built in a remote rural area of Pakistan.
नारोवाल, जिसमें गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल नहीं था। फिर कैंसर हॉस्पिटल इज ऑल्सो अप एंड रनिंग। अभी रिसेंटली हमने जो रमजान से पहले फंड रेजर किया था, उसमें हम कार्डिक सेंटर बनाने जा रहे हैं हॉस्पिटल में। अगले साल से वो कार्डिक सेंटर भी काम करना शुरू कर देगा। तो इंशाल्लाह हार्ट के सारे पेशेंट्स का भी इलाज करेंगे, कैंसर के पेशेंट्स का इलाज हम कर रहे हैं, और बाकी ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, वो एक्सीलेंट फैसिलिटी एक रिमोट रूरल एरिया में हम लोगों को दे रहे हैं आपके सपोर्ट से। और ओवरऑल हमारी नर्सिंग, हमारे दूसरे अलाइड कॉलेजेस 6000 बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। शहीद के बच्चे की सीट फ्री है, यतीम के बच्चे की सीट फ्री है, हाफिज कुरान की सीट फ्री है। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह में और ज्यादा सपोर्ट, जितना जितना लोग करते हैं हम उतनी सीट्स फ्री करते जाते हैं बच्चों के लिए। वो फ्री डॉक्टर्स बन रहे हैं, और जब वो सारी जिंदगी, मतलब वो अदरवाइज नहीं बन सकते थे, बिल्कुल। अब जब वो डॉक्टर बनेगा या बनेगी तो वो सारी जिंदगी हमारे डोनर्स को दुआएं देगी। हमारे डोनर को पता होता है कि वो किस बच्चे को डॉक्टर बना रहा है या बना रही है, और वो फिर सारी जिंदगी उसकी पूरी फैमिली बन जाती है, बल्कि पूरा गांव उस पर प्राउड फील करता है। तो सहारा से बहुत सारे काम करता है, लेकिन चूंकि दूर है, रिमोट एरियाज में है, आजकल इंफॉर्मेशन इतनी नहीं जाती, बिजी होते हैं लोग, तो इसलिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं ये चाहूंगा जब आप जाएं वहां तो जरूर देखें, और मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ। आमीन आमीन, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बहुत सारी दुआएं। और आखिर में सेगमेंट खत्म करते हुए मैं चाहूंगा कि इस गाने के कुछ बोल लाइव अगर आप हमारे नाजरीन के लिए, बल्कि सारा आप भी गाना वाना गाती है, मैंने सुना है। हाँ, इसकी बहुत अच्छी ये आवाज है। आप दोनों भाई मेंटोर बैठे हुए, उस्ताद बैठे हुए। अच्छा आप गाइए, मैं गाती हूँ। यार दे रंग विच रंगे, नाग जुदाई वाला डंगे, मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे। ये जिंदगी के मसायब, ये फलसफे न सुना, तू मेरा है कि नहीं है, सवाल इतना है। हो इजाजत तो ढूंढ लूं खुद को, हो इजाजत तो ढूंढ लूं खुद को, तेरे अंदर मैं खो गया हूँ कहीं। मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे, नाग जुदाई वाला डंगे, मेरा दिल जब तलक इश्क की गहराई नहीं समझेगा, तू कभी लज्जते रुसवाई नहीं समझेगा। तुमको हासिल है मोहब्बत के शबो रोज, अभी तू मेरी जात की तन्हाई नहीं समझेगा। क्या बात है जी, वाह वाह। मेरी नज़्मों में तेरी वाह मेरी आह से है, तू मेरा दर्द पजीराई नहीं समझेगा। तूने सीखा ही नहीं लफ्जों में उतरना अब तक, बात समझा भी तो गहराई नहीं समझेगा। समझेगा समझेगा मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का, और इसी तरीके से जबरदस्त प्रोजेक्ट्स करते रहें आप लोग, और हम लोग आपके फैंस, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स आपको सुनते रहेंगे और जिंदगी में इश्क डालते रहेंगे अपनी। थैंक यू जी, थैंक यू सारा, थैंक यू अबरार, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ इसराइल के हवाले से। इसराइल के मजालिम बढ़ते जा रहे हैं फ़लस्तीनियों पर, और तकरीबन 34,000 के करीब अफराद जो हैं शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीन में। ये जो 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली बर्बरियत का सिलसिला शुरू हुआ, और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से एक मुल्क कुछ ऐसे लोगों पर जुल्म कर रहा है जो कि बिल्कुल निहत्ते हैं, और उन लोगों को सफ़ाई हत्ती से मिटा रहा है। उसके बाद एक वाक़या होता है 1 अप्रैल को दमिश्क में,
ایران کے سفارت خانے پر اسرائیل میزائل حملہ کرتا ہے، 8 افراد اس میں جہاں بھاگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کل یعنی کہ اتوار کو اسرائیل کو جواب دیا ایران نے، اور اس پر کوئی تقریباً 300 کے قریب ڈرونز اور کروز میزائل سے حملہ کیا۔ بہت سارے وہ میزائلز ایسے تھے کہ جو کہ امریکہ کی مدد سے روک لیے گئے، اور ظاہر ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک اسرائیل نے آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے اور ایک سیٹ اپ پورا بنایا ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی میزائل جو ہے اس کا حملہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ایران نے انہیں جواب دے دیا، اور اس کے بعد دنیا کو یہ لگا کہ یہ ایسکلیشن بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جائے گی، لیکن پھر امریکہ کا بیان یہ آیا کہ اسرائیل کو اس نے یہ کہا کہ ہم آپ کے اگر آپ نے ایران کی طرف حملہ کیا تو ہم اس کے اندر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایران نے بھی یہ کہا کہ اگر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم دوبارہ اس کا جواب دیں گے، اور اس مرتبہ وہ جواب زیادہ خطرناک ہوگا۔ یہ معاملہ کہاں تک جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، انٹرنیشنل امور کے ماہر ہیں، ان سے ہم ذرا سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم زاہد صاحب۔ بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ سوال کہ ڈرونز میزائلز جو ہیں، کروز میزائل، وہ داغے گئے ایران کی جانب سے اسرائیل کی طرف۔ اب بہت سے لوگوں کا یا بہت سے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ تو چھوٹے موٹے ڈرونز تھے اور اس سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، اور وہ تو ایران نے وہیں بس پھینک دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ حملہ ایران کے لیے اور اسرائیل دونوں کے لیے اپنے اپنے تناظروں میں کتنا سگنیفیکنٹ ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کو ظاہر ہے کچھ تو ری ایکشن دینا تھا، ان کے کونسلر آفس پہ حملہ ہوا تھا دمشق میں، تو ایران اور اسرائیل دونوں کے لیے آپ اس کو کتنا سگنیفیکنٹ مانتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو صاف تھی کہ یہ ایران کی طرف سے ایک ریٹیلیٹری اٹیک تھا۔ اس سے پہلے جو ہے جو واقعہ دمشق میں ہو چکا ہے 1 اپریل کو، تو اس کا وہ جواب تھا۔ دیکھیں، ایران کے لیے بڑا مشکل تھا فیصلہ کرنا اس بات سے، کیونکہ یہ جو دمشق میں حملہ کیا گیا تھا، اور ایک لحاظ سے جو بین الاقوامی قوانین کے تحت اگر کسی ایمبیسی پہ آپ حملہ کرتے ہیں تو اس کی سرزمین پہ حملہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ جو غزہ میں جنگ ہے اس سے نظریں جو ہیں اسے ہٹا کے جو ہے وہ ایران کی طرف لائی جائے، اور بہت پہلے سے اس کی کوشش تھی، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، اور وہ براڈن کرنا چاہ رہا تھا یہ پوری جنگ کو جو ہے۔ لیکن اب ایران کے پاس ایک اور یہ تھی کہ اگر اس کا جواب نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسرائیل کی جو ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی اور پھر اس میں زیادہ جارحانہ کارروائی کر سکتا تھا۔ لیکن کل جو واقعہ ہوا تھا تو اس میں آپ یہ کہنا کہ جو ہے وہ 300 میزائل تھے اور ڈرونز تھے اور انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو میرے خیال اس کی یہ وجہ یہ نہیں ہے، اس کا اثر اصل میں دیکھیں سائیکولوجیکل ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اس کو ناکام جو بنایا گیا ہے وہ تو امریکہ اور برطانیہ نے بھی اس کو پہلے سے جو ہے اس میں کیا، تو ایک لحاظ سے جو مشترکہ کوششیں تھیں۔ لیکن ایک اور بات بھی تھی کہ یہ کوئی اس کا جو آپ اسرائیل کے اندر دیکھیں، اس کے اوپر جو اثر ہوا ہے ایک پوری جو ہے اس رات کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسرائیل میں خوف و ہراس کی فضا پھیلی ہوئی تھی۔ اور ایک اور بات بھی لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بہت بڑا اثر ہے اس کا اثر ایک تو یہ کہ جو آئرن ڈوم جو ہے جس کے ذریعے میسائلز کو ناکام بنایا جاتا ہے وہ کوئی سستا کھیل نہیں ہے۔ جو میں نے جہاں پڑھا ہے تو اس کے مطابق تو مجھے ہے کہ صرف اس رات کو ایرانین حملے سے بچنے کے لیے 1.3 بلین ڈالر کا خرچ آیا اس کو صرف آپریٹ کرنے میں۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس سے ایک چیز ظاہر ہوئی ہے کہ اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس جنگ کو پھیلا سکتا ہے اور اس کا دائرہ جو ہے ایران تک پھیلا دے گا، تو وہ اس کے لیے اب ایک بہت زیادہ جو ہے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا اس کے کرنے سے اس کے اثر کیا پڑیں گے، اور ریجن پہ اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا، بلکہ گلوبل پیس پہ بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اچھا زاہد صاحب، اب اگر ہم رسپانسز پہ آ جائیں کہ یہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب مختلف ممالک کے مختلف رسپانسز تھے۔ اس وقت بھی ٹائم میں اردن نے پہلے کہا کہ ہم نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری ایئر سپیس سے اگر ایران کے ڈرون یا میزائل گزرے تو ہم ان کو شوٹ ڈاؤن کریں گے، انٹرسیپٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو رسپانسز آئے، پاکستان کا فورن آفس کی اسٹیٹمنٹ آئی، چائنا کا رسپانس آیا، چائنا نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ سارا جو ہے یہ روٹ کاز اس کا وہ ہے جو کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل نے شروع کیا تھا۔ اسی طرح سے کچھ رسپانس آیا۔ تو آپ کو مختلف ممالک کہاں پہ سٹینڈ کرتے نظر آتے ہیں، کس کس پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں، ایک بات تو صاف نظر آتی ہے کہ وقتی طور پہ ایسا لگتا تھا کہ شاید دنیا تقسیم ہو جائے گی، کیونکہ جو پہلے ابھی ہمیں چند مہینوں سے نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل کی کارروائی
جو غزہ میں ہو رہی تھی اس سے خود اسرائیل کے جو حلیف ممالک تھے ویسٹرن کنٹریز کے جو کہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے ان کی طرف سے بھی اپنے ریزرویشن ظاہر ہونے شروع ہوئی تھی کیونکہ اس کا اثر بہت زیادہ پڑ رہا تھا. لیکن اس میں یہ بات لگ رہی تھی کہ شاید اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو جائے گا, لیکن وہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ سارے ممالک چاہے انہوں نے کنڈیم کیا ہو ایران کو, ویسٹرن کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن سب کی کوشش یہ ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھنا نہیں دیا جائے. جہاں تک دوسرے ممالک کا تعلق ہے, میرا خیال یہ ہے کہ سب نے میرا خیال ہے کہ جو یہ بات تو محسوس کی ہے کہ اس کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے. چاہے وہ اگر چائنا کے اسٹیٹمنٹ کی ابھی جو بات کی آپ نے تو اس میں بہت واضح طور پہ جو بات کی ہے کہ اصل جو اس وقت تنازع کا باعث بنا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں اور جو کہ ایک اور بڑے جنگ کو جنم دے سکتا ہے, اس کی بنیادی وجہ جو ہے اسرائیل کی کارروائی غزہ میں ہے. تو جب تک اس کو حل نہیں کیا جائے گا, جب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے, کشیدگی بڑھتی جائے گی. اور آج ایک واقعہ ایران کے ساتھ ہوا ہے تو اب یہ بڑھ کے جو ہے آگے اور اس کے خطرناک اثرات پڑے ہو سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جب کل رات کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں تھی, ایون جو ہے جو اسرائیل کی حلیف ہے, امریکہ سب سے بڑا حلیف ہے, میرا خیال یہ کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو جنگ میں جو کہ ہزاروں لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں غزہ میں, اس کی ایک ذمہ داری امریکہ پہ بھی اور اس کے ویسٹرن الائز پہ بھی آتی ہے. لیکن کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب نے یہ اپنے اپنے خیالات کے اظہار کے بعد جو ہے کوشش اس بات کی ہے کہ اس جنگ کا پھیلاؤ بڑھنا نہیں چاہیے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ غزہ میں کیا ہوگا. اب تک 34,000 لوگ وہاں پہ شہید کیے جا چکے ہیں, جس میں اکثریت بچوں کی اور عورتوں کی ہے. اب جو ہے اب اسرائیل نئی حملے کی تیاری کر رہا ہے رفح میں, جہاں پہ 1.1 ملین جو ہے اسرائیلیز وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں. اگر وہ حملہ ہوتا ہے تو جیسے ہمارے مختلف ایجنسیز نے, UN ایجنسیز نے ایک لحاظ سے وارن کیا ہے کہ اگر وہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بلڈ بات ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سارے ممالک ہیں وہ کس طرح سے اسرائیل کو اس حملے پہ روکتے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جہاں تک دوسرے ممالک کا تعلق ہے, جو آپ نے جارڈن کی مثال دی, یہ بات یقینی طور پہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جارڈن میں خود جو ہے سب سے بڑے مظاہرے ہوئے, اس نے ایک واضح نقطہ نظر بھی ہے غزہ کے مسئلے پہ. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ایرانین اس پہ جو کارروائی کی ہے اس نے, میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ مغربی پریشر بہت زیادہ تھا, اور ایک چھوٹا ملک ہے اس میں میرا خیال یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کشیدگی میں پھنستا. میرا خیال یہ ہے کہ دوسرے ممالک جو سعودی عربیہ یا اور یہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, ان کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ انہوں نے کسی نے اسرائیل کی تائید تو نہیں کی ہے, لیکن اس کی مذمت بھی اس طرح سے جس طرح کرنی چاہیے تو وہ نہیں کی ہے. دو چھوٹی چھوٹی چیزیں جس پہ میں چاہوں گا آپ کیا ایک المیہ ہے. سر وہ تو ہم نے بھی نہیں کی ہے, ہم نے بھی کہا ہے پاکستان از اونلی ان ڈیپ کنسرن. نہتے عوام پہ جو ہے ایک حملہ ہو رہا ہے, ان کو جینوسائڈ کیا جا رہا ہے, تو اس کے بعد جو ہونے چاہیے تھے, جو اس کے اوپر ریئیکشن ہونا چاہیے تھا مسلم ورلڈ کا, وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. صحیح. اچھا سر, میں صرف ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ایران کے حوالے سے دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اب کیا ویسٹرن ورلڈ اس کے اوپر مزید سینکشنز لگائے گا, کیونکہ ایران ہمیشہ سے زیر اطاع بھی رہا ہے ان کے اٹامک پلانٹس کو لے کر, اٹامک جو ان کے انیشیٹوز ہیں ان کے حوالے سے. تو اب ویسٹرن ورلڈ ایران پر کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ بہت سارے لوگوں کا جو ماننا ہے, جو کہ مطلب عجیب سی بات ہے, لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ڈرامہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایران نے جب حملہ کیا تو اب اس سے $1.3 بلین خرچ تو ہو گئے آئرن ڈوم کو اس پورے حملے کو فیل کروانے کے لیے, لیکن اب اسرائیل کو مزید ایڈز ملیں گی. تو ایک طرف ایران پر سینکشنز ہوں گی اور دوسری طرف اسرائیل کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. کیا یہ سینیریو دیکھ سکتے ہیں ہم آگے؟ دیکھیں, اب ایران پہ سینکشن لگانے کے لیے کوئی چیز بچی نہیں ہے. آلریڈی جو ہے اٹس اے موسٹ سینکشن کنٹری, اور لیکن اس سے بھی ان کو ظاہر ہوا ہے کہ یہ ابھی کی بات نہیں ہے, سینکشن تو 19 سالوں سے لگا ہوا ہے ان کے اوپر, اور اس کے باوجود بھی ایران کو جو ہے ختم نہیں کر سکے ہیں. ایران کی جو ہے ٹھیک ہے ان کو کچھ معاشی مشکلات ضرور ہے,
لیکن ایک اور بات سمجھنے کی، یہ دنیا تبدیل بھی ہو رہی ہے. ایک دیکھیں ایک لحاظ سے جو ملٹی پولر ورلڈ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف مغربی ممالک کی طرف سے سینکشن لگنے کے بعد جو ہے وہ ایران کی پوری معاشی صورتحال خراب ہو جائے گی. اس وقت جو ہے ایک دیکھا جائے تو رشیا کے ساتھ بھی اس کے ایران کے تعلقات ہیں، اس کی سپلائی چائنا سب سے بڑا جو ہے اس کا کلائنٹ ہے. تو اس لحاظ سے اگر فرض کیجئے کہ اور میرے خیال گنجائش تو نہیں ہے کہ سینکشن لگے. اگر وہ سینکشن اور بھی لگتی ہے، فرض کیجئے اور پابندیاں میں لگتی ہیں، تو اس میں ایک اور بات بھی کہ ایک طرفہ نقصان نہیں ہوتا ہے، اس کا نقصان جو ہے مغربی دنیا کو بھی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. اب اسرائیل کی فیسیلیٹیشن مزید بڑھے گی؟ لیکن وہ تو بڑھنے کے، جہاں تک مغربی ممالک کا تعلق ہے، امریکہ ٹھیک ہے، اس کو امریکہ کو پریشانی ضرور ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں اسپوائلڈ برائڈ کے طور پہ جو ہے بیہیو کر رہا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے جو 6 مہینے میں جو واقعات ہوئے ہیں غازہ میں، اس کی وجہ سے خود امریکن اوپینین جو ہے وہ بہت خلاف ہوتی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ یہ ایک الیکشن کا زمانہ ہے، اور اس وقت جو ہے صدر بائیڈن جو ہے وہ اپنا دوسرا ٹینیور کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ان کی جو ہے جو مقبولیت میں واضح ایک کمی آئی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ اس وقت جو ہے وہ جو اسرائیل کے اوپر ان کی جو پالیسی ہے اور غازہ میں جنگ روکنے میں جو ناکامی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات تو پڑ رہے ہیں نہ سے. اچھا، اس کے بعد آپ مغربی ممالک کو بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی لوگوں کو، ٹھیک ہے، حکومت کی پالیسی جیسے برطانیہ، لیکن لوگوں کی طرف سے تو بہت زیادہ اسرائیل کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. فائنلی آخری چیز صرف یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اسرائیل اس کا جواب دے گا؟ جس طریقے سے اسرائیلی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی طرف سے ایران کو جواب دیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ جس وقت حکومت ہے اسرائیل میں، رائٹ ونگ کی انتہا پسند حکومت ہے، اور جو انہوں نے جس طرح سے مظاہرہ کیا ہے ایک ریکلیسنس کا، اس سے کوئی بعید نہیں کہ کوئی پھر کارروائی کرے، لیکن ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. کیونکہ دیکھیں، اس میں اگر اس وقت دوبارہ کوئی ایسی کارروائی کرتا ہے ایران کے خلاف، تو اس میں ایک تو یہ بات یہ ہے کہ اس کے جو حلیف ممالک ہیں، مغربی ممالک، ان کو جو ہے روکنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے اگر یہ اس کے باوجود بھی کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ کہ کریں گے، کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ اور انہوں نے اپنے حلیفوں کی بات نہیں سنی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ بھی کوئی ایسی کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کا پھر دائرہ کار بڑھ جائے گا. بالکل، اسرائیل کے لیے بھی مصیبت اور بڑھ جائیں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے زاہد حسین صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار. اور ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. محفوظ ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے یہ ہمیں سکھائیں گے ریاض میمن صاحب، جو کہ ٹریفک پولیس میں پیٹرولنگ آفیسر ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک پرسنل انیشیٹو ہے جس میں وہ ویلاگنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو محفوظ ڈرائیونگ کے طریقے سکھاتے ہیں. کیوں، کیسے، یا مونی سے جانیں گے. السلام علیکم ریاض صاحب. ریاض صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی ریاض صاحب بتائیے جی، یہ جو آپ نے ویلاگنگ کا سلسلہ محفوظ ڈرائیونگ کے حوالے سے شروع کیا، یہ کیسے شروع کیا؟ دراصل میں مجھے ڈرائیونگ کا پہلے ہی شوق تھا شروع میں. اس کے بعد جب میں ایک کوئنسیڈنس ہوا کہ میں موٹر وے پولیس میں بھرتی ہو گیا نا، 2011 کی بات ہے. صحیح. 2011 کے بعد جب میں موٹر وے پولیس میں آیا تو میں نے اندر سے چیزیں دیکھنا شروع کی. پہلے تو ہم گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ روڈ پہ کیا ہو رہا ہے، کتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. جب میں اس فیلڈ میں آیا ہوں اندر، تب مجھے پتہ چلا ہے کہ یار یہاں تو جو ہے وہ لوگوں کو ایک روڈ سیفٹی کی ABC کا بھی پتہ نہیں ہے. یعنی وہ ایک صرف اسٹیئرنگ ڈرائیور ہے، ڈرائیونگ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ لین کون سی میں چلنا ہے، 2 لین روڈ پہ ہم نے کس طرح اوورٹیکنگ کرنی ہے، اشارے ہم نے کب استعمال کرنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھا نا کہ روڈ ایکسیڈنٹس کی، ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ وہ جو کلر کہار میں محفوظ ڈرائیونگ نہ کرتے ہوئے ایک بس کا حادثہ ہو گیا تھا، اور بس جو الٹ گئی تھی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ آ کے، دیکھیں نا، ایک بس والے کی غلطی کی وجہ سے 50 بندے مر گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں ایک خودکش بمبار. ٹھیک ہے، خودکش بمبار تو ایک جان کے کرتا ہے. ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ بھی 50 لوگوں کی زندگی، ایک بس کے ڈرائیور کے اوپر 50 لوگوں کی زندگی ہوتی ہے. تو آپ کی ان ویڈیوز کا ریسپانس کیسا آ رہا ہے؟ کتنے سبسکرائبرز بن گئے؟ لوگ کیا آپ کی ویڈیوز دیکھ کر ان سے سیکھ رہے ہیں؟
بہت زیادہ الحمدللہ. مجھے تو یہ پہلے لگتا تھا کہ یہ بڑا ایک ڈرائی سبجیکٹ ہے, ایک خشک سبجیکٹ ہے, روڈ سیفٹی کو کون دیکھتا ہے یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر. لیکن جب میں نے اس کو اسٹارٹ کیا تو لوگوں کا ایک امیزنگ ریسپانس آیا اور میں پھر بڑا خوش بھی ہوا اور موٹیویٹ بھی ہوا. اس کے بعد تقریباً میرے کوئی 270K پلس جو ہے وہ فیس بک کے اوپر میں فیس بک پہ. کیا بات ہے, زبردست. اچھا, محکمے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی یا کچھ ایسی شکایت وغیرہ تو نہیں آئی گئی ہے کیا تم نے شروع کر لیا ہے, کام پہ دھیان دو, یا انہوں نے اپریشیٹ کیا؟ اصل میں ہوتا یہ کہ میں جب ڈیوٹی کرتا ہوں نا, ڈیوٹی کے بعد میں یہ اپنے پارٹ ٹائم میں جو میرا اپنا ٹائم ہوتا ہے اس میں ویڈیوز بناتا ہوں اور میں یونیفارم میں ایک ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. تو اس لیے مجھے الحمدللہ ابھی تک ڈپارٹمنٹ نے کوئی یہ نہیں کیا کہ بھائی آپ کیوں بنا رہے ہیں, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. میرے خیال میں تو ان کو جن کو پتا ہے پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے. بالکل بالکل, آپ انہی کی مدد کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں, سب سے زیادہ وائلیشن یا کون سا ایسا رول ہے جو بالکل ہی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, مطلب بالکل ہی وہ پیدل ہے اس سے؟ ہاں, پیدل یہ ورڈ ہے بالکل. سر اصل میں یہ کہ ہمارے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز کا بڑا فقدان ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں ان کو لین کا نہیں پتا ہوتا. ابھی ایک گاڑی کو میں نے روکا تھا, وہ تھرڈ لین میں موٹر وے پہ جا رہے تھے جو رائٹ لین ہوتی ہے, تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر میں سلو جانا ہے مجھے تو میں نے فرسٹ لین میں جانا ہے. اگر ان کے پاس کار ہے پھر بھی انہوں نے فرسٹ لین میں ہی جانا ہے. اگر وہ سلو جا رہے ہیں تو وہ تھرڈ لین میں جا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ بھائی میں تھرڈ لین میں جانا ہے اگر میں سلو ہوں. یعنی لوگوں کو اس کا نہیں پتا. اوور اسپیڈنگ بہت زیادہ جو ہے وہ, یعنی کہتے ہیں نا کہ ڈرائیونگ جو ایکسیڈنٹس کی شرح ہوتی ہے نا, وہ 90% جو ہے وہ ایک ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. صرف 10% گاڑی کا کوئی فالٹ ہو گیا یا انجینئرنگ کا کوئی فالٹ ہو گیا. تو آپ جب کسی کا چلان کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں سبسکرائب ضرور کرنا مجھے؟ نہیں سر, میں یہ نہیں کہتا. حالانکہ لوگ تو مجھے جو ہے وہ پہچانتے ہیں الحمدللہ, تو وہ خود آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کسی چالان بھی لیتے ہیں. پھر میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے ویلاگز پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ میرے سچے فالوور نہیں ہیں. بہت شکریہ. ریاض میمن صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے گوٹکی سے, اور لوگوں کو سکھاتے ہیں. میمن آدمی کمال کرتا ہے ہمیشہ, یہ طے ہے زندگی میں, میمن آدمی جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے. یہ تو وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ محفوظ ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.